ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرا قاتل میرا دلدار ٹھہرا، جس کی رائٹر ہے حوریہ ملک، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ وہ کافی دنوں سے اس مخمصے میں پھنسی ہوئی تھی کہ وہ عباس سے بات کر کے کس طرح سے اسے منائے، اور آیا کہ وہ اس کی بات سمجھے گا یا نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا، جبکہ عباس کا معمول جاری و ساری تھا، جو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ اور پھر ایک دن جب وہ ہارون کی طبیعت خرابی کے باعث اسے اپنے ساتھ اسکول لے آئی تھی، تو جب عباس نے بریک میں حسب توقع سے ہارون اٹھانے کا مطالبہ کیا تو اسے یہ سب ایک بہترین موقع لگا بات کرنے کا۔ اگرچہ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ کسی کے جذبات کے ساتھ یوں کھیلنا، لیکن وہ اس سب کے لیے مجبور تھی، کیونکہ اب کی بار اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے عباس کو اسی طرف آنے کا بولا جہاں اس نے اس سے اظہار کیا، اور ہارون کو ساتھ لیے اس سے پہلے ادھر چلی گئی۔ آپ نے بلایا میم؟ اسے ادھر بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے جب وہ وہاں پہنچتا سکون سے بولا، مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ وہ چاہ کے بھی اپنے سابقہ طرز تخاطب کو نہ اپنا سکی۔ جی کیجیے، میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ ایک طرف سے اسے اجازت فراہم کرتے ہی وہ اس کی گود میں لیٹے ہارون کو اٹھانے کی اجازت مانگنے لگا۔ جی کڑا کرتے ہوئے اس نے ہارون اسے تھمایا، جسے ہاتھ لگاتے ہی وہ بری طرح سے چونکا۔ اسے بخار ہے میم؟ اس کی آواز میں یکایک بے چینی اور تشویش مترسخ ہونے لگی۔ تم نے مجھ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ تم ہارون کو سرپرستی میں لے کر اس کا سہارا بننا چاہتے ہو۔ اس کے سوال کو نظر انداز کیے خود پہ جبر کرتے ہوئے اس نے بامشکل بات کا آغاز کیا تو وہ بری طرح سے چونکا۔ جی، اس کی مضبوط آواز ابھری جو آہ نور کے دل میں پھانس کی مانند جا لگی۔ میں تمہاری اس بات کو مان بھی لوں تو کس بنیاد پر؟ تم تو خود ابھی کسی مقام پہ نہیں ہو، تم کیسے اسے سہارا دے سکو گے؟ وہ آہستہ آہستہ اپنے مدعے پہ آ رہی تھی۔ میم اس نے کچھ بولنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، میں اور بیٹا دونوں آسائشات کے عادی ہیں، لیکن تم ہمیں وہ سب فراہم نہیں کر سکتے جب تم خود میٹرک کے طالب علم ہو، اور سہارا بننے کی کوشش میں تم ہمیں آسائشات موٹر سائیکلوں کے چین ٹھیک کر کے نہیں دے سکتے۔ اس نے جان بوجھ کے خود کو نفسا نفسی کی بھیڑ میں شامل کرتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کی کہ اسے آرام و سکون سے بھری زندگی چاہیے۔ اس کے لبوں سے ایسی غیر متوقع بات سن کے وہ چپ سا کر گیا، اور تب اسے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ انہیں ان کے معیار کے مطابق سہولیات دے سکے، اور اسی سوچ کے آتے اس کے ارادے مزید بلند ہوئے۔ اگر تم واقعی ہی یہ چاہتے ہو کہ وہ بات کرتی ہوئی رکی، اور نہ جانے کیا کچھ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، لیکن وہ تزئین بیگم کی طرح دور اندیشی سے دیکھتی ایک طوفان کو روکنے کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کرنے لگی کہ ہارون تمہاری سرپرستی میں آئے تو تمہیں پڑھ لکھ کے کسی مقام پہ پہنچ کے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں باہم پیوست کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عباس کا وجود ایک دم سے اس انکشاف سے گمسم سا ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ حقیقت کا ادراک ہوتے وہ فرتے جذبات سے بولا تو اس نے نگاہیں چراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ میں اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کسی قابل بن گیا تو کیا واقعی آپ مجھے ہارون کو سرپرستی میں لینے دیں گی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے ہٹ کے پڑھ لکھ کے کسی قابل بنو کہ مجھ سمیت میرے گھر والوں کے سب اعتراض ختم ہو جائے۔ وہ مشینی انداز میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ نظر نہ جانے کیوں اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ آپ سے ہٹ کے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا خیال مجھے آگے بڑھنے کی لگن دے گا۔ وہ پرشدت انداز میں بولا تو وہ چونکی۔ ایک اور بات، وہ جلدی سے بولی تو اس نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا، تم جب تک کسی مقام تک نہیں پہنچ جاتے تم مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھو گے۔ ابھی تم نے کہا نہ کہ میرا خیال تمہیں بڑھنے کا حوصلہ دے گا تو تمہیں اسی خیال کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا دھیان ہمیشہ پیچھے کی سمت لٹکا رہے اور تم اپنے مقصد کو بھول جاؤ۔ وہ حفظ ماتقدم کے طور پہ حد بندیاں لگانے لگی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ ایسا میں چاہتی ہوں۔ اس کے زور دے کر کہنے پہ اس کا سارا احتجاج دب سا گیا، اور پھر ایک کچی ڈور سے لپٹے وعدے کو ساتھ لیے عباس علی اپنی 10ویں کے امتحان کے بعد آہ نور شاہ کو پانے کی جستجو میں یوں لگا کہ اپنا آپ بھول گیا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس وعدے کی ڈور جب ٹوٹے گی تو وہ کیا قیامت برپا کرے گی۔ کہنے کو محبت ہے، لیکن حویلی میں بجتا زوردار میوزک اور ڈھولک کی تھاپ اس کے اعصاب پہ تھوڑے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنی بہنوں کے مشترکہ کمرے میں بیٹھی کل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ سوچتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نور، ایسے اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتی شہرینہ پریشانی سے بولی۔ روشنی آنکھوں کو چبھ رہی ہے،
اس کی آواز میں چھپا کرب شہرینہ کو تڑپا گیا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی جسے ایک عذاب میں مسلسل میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایسے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دل چھوٹا مت کرو اور اٹھ کے بیٹھو۔ ماں پارا مہندی لگانے آ رہی ہے تمہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ مہندی لگانا کیا ضروری ہے؟ اس سے قبل تو حویلی کی کسی عورت نے مہندی نہ لگائی تھی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہارے لیے مہندی ضروری ہے کیونکہ تم تیمور شاہ کی بیوی ہو، اس بات کا اندازہ حویلی کے ماحول سے لگا لو، شہرینہ اسے جتاتے ہوئے بولی تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ کس قدر دوگلے ہیں نا اس حویلی کے مرد آپی، اپنی خوشی منانے کے لیے وہ آئے روز مجرا کرنے والیوں کو بلا کے اپنے نفس کی تسکین کر لیتے ہیں، اور حویلی میں موجود خواتین کو خوشی کے اظہار کے لیے کھل کے ہنسنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باہر سے آتے بے ہنگم میوزک کی آواز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پہ آنسو پیتی شہرینہ اسے زبردستی واش روم لے گئی اور اس کا ہاتھ منہ دھلوانے لگی۔ آپ کو مجھ پہ غصہ تو نہیں آتا فریال آپی؟ اس نے گوشت کے لیے مسالہ بھونتی فریال کو مخاطب کیا۔ انہیں اکٹھے رہتے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے اور ادھر آنے کے 1 مہینے بعد ہی فریال شاہ کو پھر سے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی، جسے سن کر فرقان اور مہر دونوں بہت خوش ہوئے۔ ایک روایتی جلاپے کی بجائے دونوں خوشگواریت سے رہنے کی کوشش پوری طرح کرتی تھی، اور اس میں پورا اہم کردار فرقان شاہ خود ادا کرتا تھا کہ وہ دونوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا تھا۔ بعض اوقات فرقان کی نگاہوں سے مہر کے لیے جھلکتے دیوانگی بھرے جذبات فریال شاہ کو اذیت میں مبتلا کر جاتے، لیکن اگلے ہی لمحے انہی نگاہوں میں اپنے لیے تشکر اور احترام کے رنگ اس کی اذیت کو کم کر دیتے۔ میں تم پہ غصہ کیوں کروں گی؟ اس میں تمہارا یا فرقان کا کیا قصور؟ جبکہ عشق پہ کسی کا زور نہیں، اور میں یہ بات شروع سے جانتی تھی کہ فرقان شاہ کی محبت نہیں ہوں میں، لیکن پھر بھی انہوں نے حویلی کی قوانین کے برعکس مجھے ہر خوشی دی، تو کیا اس کے بدلے میں انہیں یہ خوشی نہیں دے سکتی جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی ہوئی بولی تو مہر خانم اس کے ظرف کی ماترف ہو گئی۔ آپ مجھ سے وہ خوشی سے کہتی اچانک منہ بناتی ہوئی رکی۔ کیا ہوا؟ فریال نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا بہت زیادہ دل خراب ہو رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتی بامشکل بولتے، اچانک منہ پہ ہاتھ رکھتی وہیں سنک پہ جھک گئی۔ اس نے لجاجی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے فرقان کو دیکھا اور شرماتی ہوئی اپنے پاس کھلتی لامیا شاہ کی طرف دانستہ طور پہ متوجہ ہو گئی، مگر اس کی محبت لٹاتی نگاہیں بدستور اسے تنگ کیے جا رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے ابھی فریش جوس لے کر آتی ہوں، فریال نے ان دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی غرض سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر کا رخ کیا تو مہر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ماما ٹوبی، مجھے کانگریٹس نہیں کہو گی؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے کھیل میں مگن لامیا کا رخسار چوما اور پھر اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھتا شریر لہجے میں بولا تو ایک حجاب امیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اے مہر، ادھر دیکھو نا، اور اگر مبارک دینے کا موڈ نہیں ہے تو مجھ سے مبارک لے ہی لو۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فرقان، بس بھی کریے، لامیا پاس موجود ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے جو ڈراوا دینے کی کوشش کی، اسے سن کے اس کا بلند قہقہ کمرے کی فضا معطر کر گیا۔ لامیا کچھ نہیں کہے گی، آخر کو اس کی ماما کو بھائی آنے کی مبارک دینے لگا ہوں، ہمانی خیزی سے کہتا وہ اس کے قریب کھسکا تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ فرقان پلیز، اس نے یوں دیکھا گویا ہرنی اپنی شکاری کو دیکھتی ہو، ایسے دیکھ کے مجھے مت پکارا کرو، میرا خود پر سے اختیار ختم ہونے لگتا ہے، قطعی بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازو میں لیتا ہوا خود میں بھیج گیا۔ تم نہیں جانتی مہر کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میرے لیے یہ احساس سب سے بڑھ کر ہے کہ تمہاری اور میری محبت کا گواہ آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں مہر، بہت زیادہ، وہ فرتے جذبات سے کہتا وہ اس کے سینے میں چھپے سر کے بوجھ سے لیے جا رہا تھا، جبکہ اس کے پرتحفظ اور محبت بھرے اثار میں قید نم آنکھوں سے اس کے امرت گھولتے الفاظ اپنی سماعتوں میں اتارتی اپنی قسمت پہ رش کرنے لگے۔ میں تھوڑا اور پیار کر سکتا ہوں تمہیں؟ لامیا بالکل بھی نہیں دیکھ رہی، اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت لیے معصوم انداز میں بولتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا بولا تو وہ بری طرح سے گڑبڑاتی بے ساختہ لامیا کو دیکھنے لگی۔ کس قدر بے شرم ہیں آپ، سرخ چہرے کے ساتھ بولتی وہ اس کے اثار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ لامیا کے مگن ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی من مانی پہ اترتا، اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کی مسکراہٹ کے رنگوں میں اپنے رنگ بکھیرنے لگا۔ آپ کا بیٹا کدھر ہے بابا؟ وہ محبت میں اس حد تک سدھ بدھ کھو چکی تھی کہ وہ بھول بیٹھی کہ اس حویلی کی کسی لڑکی کو اس حد تک نہیں جانا تھا، اگرچہ ان کی محبت، ان کا رشتہ ایک خاموش سا بندھن تھا جس کا گواہ فقط حسن علی باغیچے میں کھلے پھول اور چند کتابیں تھیں، لیکن پھر بھی حسن علی جانتے تھے کہ یہ خاموش کہانی کیا کیا افسانے بنا ڈالے گی، تبھی انہوں نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ شاہ بی بی، آپ جانتی ہیں اس حویلی کی روایات کو، اس لیے اپنے بڑھتے قدم یہیں روک لیجئے،
वगरना मेरी बीवी मेरे बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्होंने एक ही जुमले में अपनी आगाही और हवेली की सफाकी और बर्बरियत का यूं इजहार किया कि वो आखिरी फिक्रे पे सुन सी हो गई। शर्मिंदगी और खजालत के साथ साथ कम मायगी और खौफ का एहसास उसे कन छुरी की मानित ज़िबा करने लगा। उसे ये एहसास जिंदा दरगोर करने लगा कि जिस बात से वो डरती थी वो हसन अली तक कैसे पहुंच गए, और अगर हसन अली जैसे अनपढ़ शख्स ने उसकी आंखों में लिखी हकायात पढ़ ली थी तो क्या कोई और भी इन हकायात से वाकिफ़ था। इस सवालिया निशान ने उसका सुकून उसी लम्हे भग से उड़ा दिया और वो मरे मरे कदमों से बिना बाबा से मजीद कोई बात किए हवेली के अंदरूनी हिस्से के जाने पलटी तो हॉल के दरवाजे पे खड़ी संजीदा सी आयजा शाह से जा टकराई तो जिस्म बेजान होने लगा। आयजा शाह की खामोश निगाहें इस वक्त चीख चीख के इसी बात का ऐलान कर रही थी। चंद लम्हे कबल हसन अली ने किया था भाभी साईं मैं खौफ और सरासमगी के एहसास से उसके अल्फाज खोने लगे। नगीन शाह मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये जज्बा ऐसा है जहाँ दिमाग नहीं दिल काम करता है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, वो हसन अली का 5 बेटियों के बाद का इकलौता बेटा है, और जिस दिन इस हवेली के गैरतमंद मर्दों की भिनक भी पड़ी तो हसन अली का घराना उजड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें शायद रियायत मिल भी जाए लेकिन वो बेमौत मारा जाएगा। उन्होंने बेरहमी से उसके सामने हकीकत का आईना रखा जहाँ सफाक सी हकीकत उसका मुंह चढ़ा रही थी, और तब वो जैसे किसी ख्वाब से चौंकी और भागती हुई अपने कमरे में जा घुसी। अब्बास पुत्र तू इधर रह के भी पढ़ सकता है, इस्लामाबाद जाके पढ़ना कोई ज़रूरी तो नहीं। अब्बास अली के अचानक किए गए फैसले ने तज़ीन बेगम गुड़िया समेत मुराद अली को भी बौखला के रख दिया। अम्मा मैं अगर इसी शहर में रहा तो कभी वो हासिल नहीं कर सकूँगा जिसका वादा मैं मैम से कर चुका हूँ। अब अगर मुझे स्कॉलरशिप के ज़रिए मौका मिल रहा है तो मुझे जाने से मत रोको, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। उसके अंदर पनपते जज्बात की आग इस कदर भड़क रही थी कि उसका बस चलता तो दुनिया जहाँ की हर चीज़ इकट्ठी करके आहे नूर के कदमों में रखता और उसकी हर महरूमी और अजियत का उजाला कर देता। उसकी बात ऐसी थी कि तज़ीन बेगम और मुराद अली को दिल पे पत्थर रख के उसे अलविदा करना पड़ा कि वाकई अगर वो इधर ही रहता तो उसका दिमाग आहे नूर में ही उलझा रहता और जो कुछ वो सोच रहे थे वो कभी ना होता। बस यही बातें सोचकर उन्होंने उसे इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी और शिद्दत से उसका दिल बदल जाने की दुआ की, जो अर्श पे टकराने से कबल ही वापस पलट आई। उन्हें सबसे दूर अपनी अलग दुनिया बसाए तकरीबन साल हो चुका था, जबकि फरियाल की डिलीवरी के भी चंद ही दिन बचे थे, जब एक दिन फुरकान शाह चेहरे पे गुस्सा और परेशानी लिए बेवक्त सा दाखिल हुआ तो दोनों परेशान हो उठी। बाबा बाबा उसे देखते ही लामा उसकी तरफ पर लपकी तो उसने खुल के मुस्कुराते हुए झुक के उसे बाहों में भरा तो वो भी हल्का सा मुतमईन होती उसके लिए पानी लेने चल दी, और जब वापस आए तो वो लामा से बातें किए जा रहा था। बाबा को मिस किया, बाबा की प्रिंसेस नहीं, वो मुशफ़क़ाना लहजे में इस्तफ़ार करता, उसके बाल संवार रहा था। बहुत किया, वो दोनों बाजू खोलती हुई बोली तो वो दोनों मुस्कुराती उन्हें देखने लगी, जहाँ पुरसुकून सी बाप को दिन भर की राम कहानियाँ सुना रही थी। आप परेशान लग रहे हैं, खाना खाते हुए उसकी बेतरजीह महसूस करते हुए फरियाल से रहा ना गया तो वो बोल उठी, कुछ नहीं, बस बेजाद लाला और बाबा साईं के ओछे हथकंडों ने दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा। वो बिगड़े हुए लहजे में बोला तो इन दोनों की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी, जिसे देख के वो झुंझलाया। फॉर गॉड सेक तुम लोग क्यों मरने वाली हो गई हो? ऐसा इशू नहीं है कि मैं हैंडल ना कर सकूं, बस मुझे चिढ़ हो रही है कि वो लोग सुकून से बैठ क्यों नहीं रहे, ना सुकून से जीते हैं ना जीने देते हैं। एजाज शाह की धमकाती कॉल्स हॉस्पिटल में जब से इंतज़ामिया को मौसूल हुई थी तब से ही उसे तब चढ़ी हुई थी। आप जानते तो हैं ना इन सबको, और इतनी जल्दी अपनी तजलील नहीं भूलेंगे। फरियाल मध्यम अंदाज में बोली, हाँ उनकी तजलील हुई, और जो मेरी बीवी के मुतलिक वो कहते रहे वो तो अल्फाज जैसे किसी की तमगे के मुस्तहिक हैं। वो तंजी अंदाज में शाकी लहजे में बोला तो फरियाल उसके अंदाज पे खाइफ सी हुई। अच्छा सॉरी, तुम लोग तो परेशान मत हो, मुझे बस गुस्सा आ गया था, वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, खुश रहो दोनों, मुझे मेरे बच्चे रोतलू नहीं चाहिए। वो दांस्ता माहौल की गमगीरता को कम करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ तो वो झीम उठी। बाबा साईं, इसने आपकी बेइज्जती की है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और उसकी इस नाम नेहाद बीवी को उसी कोठे पे फेंक के आऊँगा जहाँ से वो आई थी। बेजाद शाह मुसलसल दुराब शाह की ब्रेन वॉशिंग करते हुए उनके दिल में फुरकान, महर और फरियाल के खिलाफ जहर डालते हुए शैतानी मंसूबे बनाए जा रहा था। बेजाद शाह, मुझे वो लड़की मजीद अपने बेटे के करीब नहीं दिखनी चाहिए, उसे ऐसा सबक सिखाना कि आइंदा वो किसी मर्द को अपने अदाओं में ना उलझाए। वो उसे ये सबक देते हुए ये बात भुला चुके थे कि वो अब उनके बेटे की बीवी थी और उस घर की इज्जत थी, बल्कि वो दोनों इस वक्त खुदाई फौजदार बने हुए मुख्तलिफ मंसूबे तैयार कर रहे थे जिन पर रफ्ता रफ्ता उन्हें अमल दरामद करना था। उफ फुरकान,
اس کو دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے گال کتنے نرم نرم ہیں۔ اپنی قدرے بھاری سی سامت کو بڑی سی چادر میں چھپائے، وہ گل گوتنے سے وجود کو گود میں لیے بچے کسی خوشی و معصومیت سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ بیڈ پہ نسبتاً نڈھال سی لیٹی فریال مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو فرقان کو بچہ دکھاتی اس سے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ماما یہ میرا بھائی ہے، لامیا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مہر کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، بالکل یہ ہماری پرنسس کا بھائی ہے، اس کا گال چومتی ہوئی بولی۔ ماما میرا دوسرا بھائی کب آئے گا؟ بابا نے کہا تھا کہ میرے دو بھائی ہیں۔ چل امی، ننھے بھائی کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر سے مہر کی چادر کھینچتے ہوئے پوچھا تو وہ بلش کرنے لگی، جبکہ فرقان دلچسپی سے اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کا جائزہ لینے لگا۔ دوسرا بھائی بھی جلد آئے گا، آپ دعا کرو۔ فرقان نے لامیا کا دھیان ہٹایا اور اسے بچہ تھمایا۔ آپ ہی اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں فریال سے پوچھا۔ ذوالنون شاہ، فریال کی بجائے فرقان نے جواب دیا تو دونوں مدھم سے مسکرا دی۔ وہ اپنوں سے دور تھے اور ان کی کمی محسوس کرنے کے باوجود وہ آپس میں ہی خوشیاں تلاش کرتے، اپنی خوشیوں کو مناتے ہوئے آنے والے غموں کو مدغم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ ہی میں ذوالنون کے کپڑے چینج کر لوں، آپ دروازے پہ دیکھیے، شاید فرقان نے کسی کو چیز دے کر بھیجا ہے، وہ مصروف سی فریال سے بولی جو ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلاتے جب فریال شاہ دروازہ کھولنے لگی تو دروازے کے اس پار کھڑے وجود کو دیکھ کے وہ ساکت ہو گئی۔ کیا بات ہے بھرجائی، کیا شہر کے لوگوں میں مہمان کو اندر بلانے کا رواج نہیں ہے؟ بہزاد شاہ کی تمسخرانہ آواز اسے یوں ساکت و جامد دیکھ کے ابھری تو وہ کسی خواب سے چونکی۔ آپ، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی سرگوشی نکلی، جبکہ اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کے وہ رعونت سے مسکرایا۔ پیچھے تو ہٹو، اپنی دوسری بھرجائی سے بھی ملنے دو۔ وہ اجڑ پنے سے اسے اپنے سامنے سے دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوتا طنزی انداز میں بولا، جبکہ نامانوس سی مردانہ آواز سن کے جب مہر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کا رنگ خوف سے سفید پڑنے لگا، جبکہ اس کے جسم سے آر پار ہوتی نگاہوں نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے بے ساختہ چادر مزید پھیلاتے ہوئے اپنے سراپے کو چھپانا چاہا۔ بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہو فرقان، اور تم کہیں کسی اور کا کیا فرقان پہ تھوپنے کی کوشش تو نہیں؟ اس کے سراپے کا خباثت سے جائزہ لیتے ہوئے وہ گھٹیا پن سے بولا تو ذلت کے احساس سے وہ کانپنے لگی۔ اپنی فضول بکواس بند کریے آپ۔ جب بات اس کے کردار کو لے کر اس کے ضبط کی حدیں پار کر گئی تو وہ چیخ اٹھی، جبکہ فریال پریشان سی صورتحال کو دیکھتی فرقان کے آنے کی دعا کرنے لگی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ لامیا اور ذوالنون اندر سو رہے تھے۔ زبان چلانا بند کر بدذات عورت! اس کا زبان کھولنا اس سے جب برداشت نہ ہوا تو وہ ہاتھ بلند کرتا غضب سے بولا، لیکن وہ ہاتھ مہر کے چہرے پہ پڑنے سے پہلے ہی فریال نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ ظلم مت کریے لالا، ورنہ پھر حویلی میں بہنے والے خون کی ندیاں کوئی نہیں روک سکے گا، اس نے التجائی انداز میں کہتے ہوئے مہر کی حیثیت واضح کرنی چاہی۔ یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی میرا بال بھی بھیکا کرے، لیکن میں اسے اس کی بد زبانی کا سبق ضرور سکھاؤں گا۔ وہ ہراتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالتا ہوا تحقیر و تکبر سے بولا، میں اس قابل ہوں تو یہاں فرقان شاہ کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچے کی ماں کے روپ میں کھڑی ہوں، جسے وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا چکی ہے۔ اپنی نفرت اور تکبر میں اتنا مت گریے کہ خونی رشتوں کا ہی احترام بھول جائیے۔ جب بات کردار کے ساتھ کوکھ پہ آ جائے تو شاید ہر عورت یوں ہی مضبوطی کا مظاہرہ کرتی ہے، جو اس وقت مہر کر رہی تھی، لیکن یہی مضبوطی بہزاد شاہ کو پسند نہ آئی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے سامنے ڈرا سہما ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ خونی رشتوں کا احترام کیسے بھلاتے ہیں یہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں وہیں پھینک کے آؤں گا جہاں سے تم آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں بربریت لیے صفاقیت سے دھمکی آمیز لہجے میں بولتا ادھر سے چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ پہ اس کا دل گویا رک رک کے دھڑکنے لگا اور ایک تیز دھاری درد کی لہر اس کے وجود کو کاٹتی چلی گئی۔ فرقان! وہ پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے جب درد سے چلائے تو ساکت کھڑی فریال کے وجود میں حرکت آئی اور اس نے لپک کے بامشکل اس کا بھارو بھرکم وجود سنبھالا۔ اس نے بامشکل بھاری ہوتے پپوٹے کھولے تو نگاہ ایک نامانوس سے منظر سے ٹکرائے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ جیسے تم نے کچھ لمحوں میں میرے ساتھ کیا؟ وہ بوجھل پلکیں پھر سے موننے کو تھی جب جانی پہچانی مگر شکوہ کناں آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس نے چونکتے ہوئے آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں موجود پایا، جبکہ اس کے پاس بیٹھا فرقان ملگزے ہولی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے بہزاد شاہ سے ہوئی ملاقات لہرائی تو اس نے سراسمگی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوشش ناکام بناتا اسے مضبوط بازوؤں کے اثار میں جکڑ گیا۔ میں ڈر گیا تھا مہر، میں ان چند گھنٹوں کے جاگ غسل انتظار کے دوران تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا۔ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے اس کے ہونے کا خود کو یقین دلا رہا تھا، جبکہ اس کی دیوانگی پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔
تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ اس کی بات پہ اسے اپنے وجود پہ ایک خالی پن کا احساس ہوا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی۔ میرا بچہ فرقان؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے سینے سے لگی اسے پوچھنے لگی۔ مبارک ہو مہر خانم، ماشاءاللہ سے 2 بچوں سے نوازا ہے ہمیں۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ محبت سے بولا تو وہ بے یقینی سے بولی، 2 بیٹے؟ ہمارے؟ پرتے جذبات سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، ہمارے 2 بیٹے، جو ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اس کا قدرے مرجھایا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ اس کے نقوش کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا تو اس کے چہرے پہ حیا آلود مسکان بکھر گئی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک دیتی فریال دونوں نومولود پھولوں کے ساتھ ساتھ لامیا اور نرس کی گود میں سوئے ذوالنون کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مہر اس سے فاصلے پہ ہوئی اور بے چین نگاہوں سے فریال کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو مہر، اس کی گود میں بچوں کو احتیاط سے لٹاتی فریال اس کے گلے مل کے محبت سے بولی۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو آپی، وہ مسکرا کے بولی اور بچوں کی سمت متوجہ ہوئی تو اسے اپنے جسم میں خون کی گردش تیز تر ہونے لگی۔ اس پل اس کے احساسات ناقابل فہم ہو رہے تھے۔ بچوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ اگلے ہی پل ان کی پیشانی پہ جھکتی محبت بھرے بوسے دینے لگی۔ ماما، یہ دونوں بھی میرے بھائی ہیں؟ لامیا نے اشتیاق سے پوچھا تو فرقان نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ بالکل، یہ تینوں بابا کی پرنسس کے بھائی ہیں، وہ اس کے پھولے پھولے گال چومتا ہوا بولا تو وہ خوشی سے چہکتی ہوئی ان کے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تیمور 5 سال کا ہوا جب زباریہ کے ہاں فہام شاہ پیدا ہوا اور پھر جب تیمور 8 سال اور فہام شاہ 3 سال کا ہوا تو غانیہ شاہ پیدا ہوئی۔ ان کے ساتھ تمکین بیگم کے ہاں بھی تب تک 2 بچے لاریب شاہ اور نہال شاہ نے اپنی چہکاروں سے آنگن مہکا دیا تھا۔ اسی گزرتے وقت کے ساتھ نگین شاہ اور حماس علی کی خاموش محبت بھی دلوں میں مضبوط تر ہوتی چلی گئی کہ اسے روکنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ محبت تو ازل سے ہی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے اور پھر جب وہ ہو جائے تو تب کوئی بھی دلیل اسے روک نہیں سکتی تھی۔ تیمور 9ویں سال میں تھا جب عائزہ شاہ کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی اور تب ہی تیمور شاہ کے ننھے ذہن پہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ 15 سالہ گلالہ شاہ اس سے منسوب ہے۔ یہ خبر سن کے اس کے حسن پرست دل کا جہاں شوق لگا وہاں نور شاہ کو دیکھ کے اس کا دل کھل سا گیا تھا۔ نور شاہ تب 3 سال کی تھی جب فرقان شاہ نے مہر خانم شاہ سے شادی کر کے حویلی چھوڑی تھی اور پھر جب لامیا شاہ 5 سال اور ذوالنون تقریباً 3 سال کا تھا جب فرقان شاہ، فریال شاہ اور مہر خانم شاہ کے ہنستے منتے گھر کو طاق میں بیٹھے شکاری نے ہڑپ کر لیا۔ آج آپ جلدی گھر نہ آئے تو میں نے آپ کے شہزادوں کو آپ کے ہاسپٹل روانہ کروا دینا ہے، وہ فرقان کی تیاری میں مدد کرتی ہوئی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ شہزادوں کے ساتھ ملکہ بھی اگر آ جائے تو دلی شکر گزار رہوں گا محترمہ، وہ آنکھ دباتا ہوا عاشقانہ انداز میں بولا تو وہ جھیم گئی۔ بات کو بدلنے کی کوشش مت کریے اور آج باقی آپ جلدی گھر نہ آئے تو پھر دیکھیے گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی اسے کوٹ پہنانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر شام کو وہ بلو ساڑی پہن لینا، میں جی بھر کے دیکھوں گا، بلکہ دیکھنے کے ساتھ جی بھر کے تعریف بھی کروں گا، وہ ذو معنی لہجے میں کہتا بات کو اس طرح سے گھما گیا کہ وہ گڑبڑا سی گئی جبکہ چہرہ تپنے لگا۔ فرقان، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مہر ڈارلنگ، آپ کے کہے کی ہی تکمیل کروں گا، خود ہی تو کہا کہ جی بھر کے دیکھیے گا، اس کے گلابی ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ شوخی سے بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ سنبھلا۔ جانم، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں، لیکن اس سے پہلے خبردار میرے بیٹوں کو ڈانٹا بھی تو، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے بولا تو وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے لاڈلوں کو ساتھ لے جایا کریے، وہ اکثر ان باپ بیٹوں کے آپس کی جل اٹھتی تھی کیونکہ جب وہ تینوں ہوتے تو انہیں جیسے مہر کی بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ میری پہلی آفر ابھی بھی برقرار ہے، اس پہ عمل کر لیں تو ان کو بھی لے چلتا ہوں، وہ اس کی شرارت سمجھتی سر نفی میں لاتی بامشکل اس سے فاصلہ بڑھاتی دانستہ خود کو مصروف ثابت کرنے کے لیے بیبی کارٹ کی طرف چل دی۔ اگر ہم حویلی ہوتے نا تو میں نے اپنے 80 یا ہنسنے میں سے کسی ایک کی شادی ضرور عائزہ بھابھی کی چھوٹی پری سے کرنا تھی، بچوں کے بال سنوارتی وہ نہ جانے کس خیال میں ڈوبی بولی تو فرقان نے چونک کے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ مسز مہر خانم شاہ، اب تم مجھے میرے بچوں سے جالس کروانے کی کوشش مت کرو اور جلدی سے اچھا سا سی آف کرو مجھے۔ اس کی بات سن کے اس کے دل کی دھڑکنیں سینے میں اودھم مچانے لگی جبکہ قدم من بھر کے ہونے لگے کیونکہ اس کو سی آف کرنے کا مطلب اس کی 10 منٹ تک مکمل خاموشی سے من مانیاں برداشت کرنا۔ بچوں کے سامنے سی آف کرتے ہوئے بھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی جبکہ وہ سہولت سے اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔
شرم کیسی؟ میری ذاتی بیوی ہو یار، جسے پیار کرتے ہوئے میں کبھی بھی شرما نہیں سکتا، کیونکہ میں دنیا کو چیخ چیخ کے بتا سکتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی سے کس قدر محبت ہے، وہ مخمور لہجے میں کہتا ہوا، اس کے چہرے پہ استحقاق کے پھول کھلاتا، اس کا وجود پھولوں سے ہلکا کر گیا۔ وہ اسی کے بازو تھامے، اسی کے سہارے کھڑی اس کی محبت کے مفرے سمندر میں ڈوب رہی تھی، جب اچانک بچوں کی آواز پہ بوکھلائے۔ ویسے تو یہ میرے لاڈلے بنے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ان کے ماما کے ساتھ مصروف ہوں یہ خدائی فوجدار بن کے آ جاتے ہیں، وہ جل کے کہتا ہوا ان کی طرف گیا اور ان کو چٹا چٹ پیار کرتے ہوئے مہر کی پیشانی چومتا وہاں سے نکلا اور فریال شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ فریال شاہ کو اپنے قرب کا احساس دلائے بچوں سے ملتا ہاسپٹل کے روانہ ہو گیا۔ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو 6 بجا رہی تھی۔ فرقان کے آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے کچن سے نکلی اور لاؤنج میں فریال کے پاس کھیلتے بچوں کو لیا اور ہمیشہ کی طرح فرقان کے آنے سے پہلے انہیں تیار کر کے دوبارہ فریال کے پاس بٹھایا، جو کچھ دیر قبل ہی چینج کر کے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی صبح والی بات گونجی تو اس کے لب بے ساختہ مسکرائے، اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے بلو ساڑی کا انتخاب کیا اور اس کے لیے خود کو سجانے لگی۔ جب وہ بلو ساڑی میں تیار کمرے سے نکلی باہر تو ایک پل کو فریال کی نگاہ اس کے چہرے پہ جم سی گئی اور دل میں بے ساختہ ایک حسد بھرا احساس ابھرا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ احساس چند لمحے بعد مہر کے حسن اور عزت کو رون ڈالنے والا تھا، کیونکہ یہ احساس اسے بد دعا بن کے جا لگا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھنے ہی والی تھی جب ڈور بیل کی آواز پہ اس کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی، جبکہ چہرے پہ ایک الوہی سا احساس جگمگانے لگا۔ اس نے دلکش مسکان ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے فلیٹ کا نہیں بلکہ اپنی بربادی کا دروازہ کھولا، کیونکہ سامنے ہی بہزاد شاہ 5 ہٹے کٹے آدمیوں کے لیے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا، اور اسے یوں دیکھ کے اس کا اوپری سانس اوپر اور نچلا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے آنے کی خوشی میں اس قدر بناؤ سنگار کر کے میرا سواگت کرو گی، وہ خباثت سے اس کا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے پاردار آواز میں بولا۔ تو اس کی آواز سنتے فریال شاہ نے جب مڑ کے دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت پھک پڑنے لگی۔ تم دونوں شاید چہیتے شوہر کے انتظار میں ہو، لیکن آج وہ تب تک گھر نہیں آ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ آخر ڈاکٹر صاحب کا کیس آیا ایمرجنسی، وہ خباثت سے بولتا ہوا ہنسا اور ان کے دل انہونی کے احساس سے سکڑنے سے لگے۔ آپ برائے مہربانی ابھی چلے جائیے اور فرقان کی موجودگی میں آئے گا، بظاہر خود کو مضبوط ثابت کرتی وہ خشک لہجے میں بولی، لیکن جواباً اس کا بلند و بانگ کہکا اسے سہما سا گیا۔ چلے جائیں گے ہم، لیکن ذرا تمہارے سروپ کو خیراج پہنچانے کے بعد، تمہاری بد زبانی کا تمہیں سبق سکھانے کے بعد، تمہیں حویلی میں گھسنے کی سزا دینے کے بعد، فرقان شاہ کو اس کی مردانگی چیلنج کرنے کے بعد، جانا تو مجھے ہے ہی، لیکن جانا بھی اس سے پہلے مجھے تمہیں واپس اسی جگہ پہنچانا ہے جدھر سے تم آئی تھی۔ اس کی تکبر میں ڈوبی گھنونی باتیں سنتے ہوئے اس کا دل دکھ سے پھٹنے کو تھا۔ بہزاد لالا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مہر کا سفید چہرہ دیکھتے ہوئے فریال تڑپ کے بولی، لیکن وہ اس کی سنے بغیر کاٹ میں لیٹے بچوں کو عجیب سی نگاہوں سے گھورنے لگا تو مہر کا دل بے چین ہو اٹھا۔ بہت جلدی ترقی نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تحفے تم پیچھے سے لے کر آئی ہو اور نام فرقان کا کر دیا ہو؟ وہ بہت کمینگی کے ساتھ گویا بہت پتے کی بات کر رہا ہو۔ اپنی فضول بکواس بند کریے۔ بات اب اس کے کردار پہ آ چکی تھی، تبھی وہ انجام سے بے پرواہ چیخ اٹھی جب اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے بائیں گال پہ پڑا تو لاؤنج میں فریال کی چیخوں کے ساتھ لامعہ اور ذوالنون کی ننھی چیخیں بھی گونج اٹھی، اور ان کی چیخوں کی آواز سے سوئے ہوئے حسن اور اسی بھی ڈر کے رونے لگے تو مہر کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے ہونٹوں سے ٹپکتی خون کی بوند نے فریال کے ٹھٹھرتے حواس بحال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی 2 آدمی فریال کی طرف آتے اس کے منہ پہ ٹیپ چپکاتے ہوئے بچوں اور اسے قبضے میں کیا۔ کمینی بدذات عورت، تجھے نرمی راس ہی نہیں آ رہی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ بہزاد شاہ چیز کیا ہے۔ تیش سے گھر آتے ہوئے وہ اس کے پھول سے گالوں پہ تھپڑ مارتا ہوا ہذیان بکتا جا رہا تھا، جبکہ وہ حسن، وہ چہرہ جس پہ کچھ لمحے قبل فریال شاہ رشک کر رہی تھی، وہ کسی کھنڈر کی صورت دکھنے لگا۔ وہ ایک عجیب سی بے چینی اور دل میں ایک عجیب سی تڑپ محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مہر اسے مسلسل پکار رہی ہو۔ اس کا بار بار ہاتھ فون کی جانب جا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے فون کیا تو پھر وہ ہاسپٹل میں کام نہیں کر سکے گا، جبکہ اسے 10 منٹ بعد ایک کیس کو ڈیل کرنا تھا۔ لیکن جب بے قرار دل کسی طور بھی نہ بہلا تو اس نے موبائل نکالا اور مہر کا نمبر ملانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون کان سے لگاتا ایک نرس حواس باختہ سی اندر آئی اور اسے جلدی سے آنے کا کہتی واپس بھاگی تو وہ بھی موبائل وہیں ٹیبل پہ چھوڑتا اس کے پیچھے لپکا۔
خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، رشتوں کو یوں پامال مت کرو۔ اس کی دست درازی حد سے بڑھنے لگی تو وہ سسکتے ہوئے التجا کرنے لگی، جبکہ ماں کی بلند آواز سن کے حسن اونچی آواز میں رونے لگا تو بہزاد شاہ بدمزہ ہو کر پھنکارا، بند کر اس کا سپیکر، سارا مزہ کرکرا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جس نے بے رحمی سے اگلے ہی پل حسن کو چپ کروانے کے لیے ہاتھ میں تھامے پسٹل کا پچھلا حصہ اس کی کن پٹی پہ دے مارا، اور اگلے ہی پل حسن کی آخری دل خراش چیخ پہ ان دونوں ماؤں کے کلیجے شک ہونے لگے، جبکہ ان مردوں کے خوف سے لامیا اور ذوالنون کے سہمے بیٹھے گھٹ گھٹ کے رونے لگے۔ میرا بیٹا، میرا حسن، خدا کے لیے فرقان! اس کی بڑھتی ہوئی درندگی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے بلک رہی تھی، لیکن بے سود، جبکہ حسن اب بالکل ساکت لیٹا تھا اور اس کی کن پٹی سے خون بہتا جا رہا تھا، اور پھر نہ آسمان کا کلیجہ شک ہوا، نہ زمین پھٹی، اور اپنے بچوں کے سامنے مہر خانم شاہ، جس نے ایک شہزادے کے عشق قبول کرنے کی غلطی کی تھی، بہزاد شاہ سمیت اس کے ساتھ آئے مردوں کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ اس قدر درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ کرنے پہ مہر کے جسم سے سانسوں کی ڈور ٹوٹنے ہی لگی تھی۔ اب بھی اگر فرقان شاہ تمہیں منہ لگا لے تو پھر میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کے نیم برہنہ وجود کو تحقیر سے دیکھتے ہوئے وہ سرشاری سے بولا، میرا خدا، میرے بیٹے، موت اور میری اذیت کا بدلہ لے گا بہزاد شاہ۔ تم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے، خدا تمہیں پامال کرے گا۔ اس کے کٹے خشک ہونٹوں پہ جب سرگوشی نما بد دعا لہرائے تو بہزاد شاہ نے بے ہنگم کہکا لگاتے ہوئے سر جھٹکا، جبکہ اس کے ساتھی بھی بھوکے شکاری بنے خوفناک کہکے لگا رہے تھے، جبکہ فریال شاہ حسن اور مہر کو دیکھتی کرلا رہی تھی۔ اب کہ اس کا رخ اپنے برسوں پرانے شکار کی طرف کیا تو فریال شاہ کو روح پرواز کرتی محسوس ہوئی۔ ارے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو میری جان ہو، تمہیں اس کی طرح ڈیل نہیں کروں گا، بے فکر رہو۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں جو مہر کی حالت پہ رو رو کے خشک ہو چکی تھی، ان کو دیکھتا وہ پچکارتا وہ بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ صوفے کے پیچھے دب کے لامیا اور ذوالنون، جن کے ناپختہ ذہن ابھی اس کریہہ عمل کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ماں کے چیخو پکار پہ اتنا سمجھ گیا کہ یہ کام غلط ہے، تبھی جب بہزاد شاہ نے فریال کی جانب ہاتھ بڑھائے تو دونوں چیخنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے ہوائے فائر نے ان کے الگ سے آوازیں چھین لی۔ وہ بے بسی کے مارے نفی میں سر ہلاتی اسے روکنے کی کوشش میں تھی، اور پھر شاید خدا کو اس پہ ترس آ گیا تھا جس لمحے بہزاد شاہ کے کریہ ہاتھ نے اس کے بازو کو چھوا تو اس کی جیب پہ پڑا موبائل چیخنے لگا۔ اس نے گندی سی گالی نکالتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، لیکن نمبر دیکھ کے بامشکل خود پہ قابو پاتا موبائل کان سے لگا لیا، لیکن دوسری جانب کی سنی گئی بات پہ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے تپنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے موبائل کان سے ہٹایا۔ میں 2 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں، تب تک تم دونوں فلیٹ کے باہر رکو گے، اور خبردار ادھر منہ مت مارنا، کیونکہ یہ شکار صرف میرا ہے، اور تم تینوں چلو یہاں سے میرے ساتھ۔ وہ بفرا شیر بنا دھاڑتے ہوئے 2 ساتھیوں کو فلیٹ کے باہر چھوڑ کے طوفان بنا باہر نکل گیا۔ اسے مہر اور فریال سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایسی کسی حالت میں ہی نہیں تھی کہ اپنے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کر سکے، کہ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی نسوانیت و عزت ختم کرنے کے بعد مہر کی سانسیں بھی وہیں ٹھنڈے فرش پہ ٹوٹ چکی ہوں گی، اس لیے وہ ہر قسم کی فکر سے آزاد فلیٹ سے چلا گیا۔ بہزاد اور اس کے آدمیوں کے باہر جاتے ہی لامیا اور ذوالنون سہمے ہوئے صوفوں کے پیچھے سے نکلے اور روتے ہوئے مہر اور فریال کو پکارنے لگے۔ ننھی لامیا نے آگے بڑھ کے کانپتے ہاتھوں سے ماں کے منہ سے چپکائی گئی ٹیپ ہٹائی، اور پھر فریال نے بامشکل اپنے دانتوں کی مدد سے دوپٹے سے بندھے ہاتھ کھولے۔ ماما، ماما! ذوالنون روتے ہوئے ادموئی سی مہر کے پاس بیٹھا اسے پکار رہا تھا، جو مدھم مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ مہر، ادھر دیکھو میری طرف، مہر پلیز! ڈولتے قدموں کے ساتھ فرش پہ بکھری پڑی مہر کے پاس آتی فریال اس کی حالت اور اس کا زخموں سے چور چہرہ و بدن دیکھتی وحشت سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کسی احساس کے تحت فریال بھاگتے ہوئے فون کی جانب لپکی، لیکن فون ڈیڈ پڑا تھا، جبکہ ان کے موبائلز کمروں میں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی طرف جاتی، اسی زور زور سے رونے لگا۔ اسی کی روتی آواز سن کے فریال جیسے کسی خواب سے چونکی اور وحشت زدہ نگاہوں سے کاٹ کی جانب دیکھا، اور پھر روتے ہوئے اسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حسن کو اٹھایا اور کسی خدشے کے پیش نظر اس نے زور سے اپنے سینے سے لگایا، لیکن سینے سے لگے حسن کے وجود میں جب اسے کسی طور بھی زندگی کی رمق نہ محسوس ہوئی تو اس کے حلق سے دل سوز چیخیں بلند ہونے لگے۔ خیر، اٹھ کے ایک بار اس دکھ پہ بھی جی بھر کے رو لو۔ دیکھو کیسے ان ظالموں نے ہمارے ننھے حسن کو بے رحمی سے مار دیا۔ دیکھو یہ دیکھو اس کی پیشانی، جیسے تو تم پیار سے چومتی تھی اس پہ، کیسے بے رحمی سے وار کیا ہے۔ فرقان کدھر ہو آپ؟ دیکھو کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فریال کی آہوزاری کے ساتھ ساتھ اسی کی چیخو پکار بھی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بے بس سی مہر بولنے کی کوشش میں ہلکان خود اذیتی کی انتہا پہ تھی۔
تبھی لامیا اندر سے مہر کا موبائل لے آئی، جسے پھرتی سے تھامتے اس نے فرقان کا نمبر ملایا۔ 1 بار 2 بار 100 بار اس نے نمبر ملایا، لیکن رابطہ کسی طور نہ ہو سکا، کیونکہ وہ آپریشن کے دوران کال نہیں لیتا تھا۔ مہر اتنی ظالم نہ بنو، خدا کے لیے ایک بار اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو، مجھ پہ ایسا بوجھ نہ ڈالو خدا کے لیے۔ اسے سکتے ہوئے زندگی و موت کی کشمکش میں جھولتی مہر کو جھنجھوڑا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کے روتی ہوئی اسی کو اس کے سینے سے پہ بٹھا دیا، اور پھر روتے ہوئے بیٹے کو یوں بے حال خود پہ بیٹھے دیکھ کے مہر نے بامشکل اپنے مردہ ہوتے ہاتھوں کو حرکت میں لائی اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا حسن، اس کے ہونٹوں سے آخری صورت میں جب حسن کا نام نکلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ انہوں نے ختم کر دیا سب کچھ مہر، وہ سب کچھ دیر پہلے پھر آئے گا، اور جو کچھ بچا اسے لوٹ مار کے پھر چلا جائے گا۔ اس کے وجود سے لپٹی فریاد سسک رہی تھی، جبکہ اس کی بات پہ مہر کے وجود کو کرنٹ سا لگا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میرے اسی کو بچا لے لامیا، میرا زو۔ اس کے پٹری زدہ ہونٹ بامشکل سرسرائے تو فریال نے چونک کے اسے دیکھا۔ میرا وجود مٹ چکا ہے فرقان، شاہ سے کہنا ہمارا صاف وقت یہیں تک تھا کہ ہمارا ظالم عشق میرے بیٹے کو بھی کھا گیا۔ فریال کی آنکھوں کی زبان سمجھتی، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نہ جانے اسے کیا باور کروا رہی تھی، اور پھر مہر کی بے رنگ آنکھوں اور خشک ہونٹوں سے نکلتی التجاؤں اور وعدوں نے فریال شاہ کو ادھر سے جانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ یہ بات وہ جانتی تھی کہ جو چھن چکا تھا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، مگر جو پاس تھا انہیں وہ بچا سکتی تھی۔ اسی لیے دل کے نہ چاہنے کے باوجود جب وہ مردہ ننھے حسن اور ادمویسی مہر کو بے یار و مددگار فرش پہ چھوڑے ہی فلیٹ کے پچھلے حصے سے باہر نکل رہی تھی تو اس جا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپریشن سے فارغ ہوتے جب وہ کمرے میں جا کے ہاتھ منہ دھو کے فریش ہوا تو موبائل پہ مہر کی لاتعداد کالز دیکھ کے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے فوری جوابی کال ملائی، لیکن جب بار بار کال بلانے پہ دوسری جانب سے فون نہ اٹھایا گیا تو اب کی بار اس کا دل بری طرح سے پریشان ہوا۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی ڈور سے نکالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہاسپٹل سے نکل گیا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گاڑی بھگا رہا تھا، اور پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب اس کی گاڑی پارکنگ پہ آ کے رکی تو اندر کی صورتحال سے بے خبر وہ دونوں آدمی گھبرا گئے، کیونکہ یہ حکم تھا کہ فرقان شاہ سے نہیں الجھنا تھا۔ اس لیے انہوں نے جب فرقان شاہ کی گاڑی دیکھی تو انہوں نے اس کے فلیٹ تک آنے سے قبل وہاں سے بھاگنے کی لمبے لمبے ڈگ بھرتا۔ جب وہ اپنے مطلوبہ فلور کی جانب بڑھا تو ادھر متعین 2 گارڈز کی غیر حاضری نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بقیہ راستہ بھاگتے قدموں سے طے کیا اور ڈپلیکیٹ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی جلدی سے اندر قدم رکھا۔ دھڑ دھڑا دھڑ اندر کی صورتحال دیکھ کے ساتوں آسمانوں سے خود پہ ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ بلو ساڑی پہننا میں ضرور دیکھوں گا اور پھر تمہاری تعریف بھی کروں گا۔ اس کی پھٹی ہوئی ساڑی دیکھتے اس کے کانوں میں اپنے الفاظ گونجے تو اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ وہ جو ہو چکا تھا اسے سمجھنا نہیں چاہتا تھا، وہ آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا، وہ وقت کو واپس صبح تک بھیجنا چاہتا تھا جب وہ مہکتی ہوئی اس کے اثار میں لجا رہی تھی، لیکن اب اس کا برہنہ وجود اس کی سانس سے جکڑ رہا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے مہر کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے تو اسے خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیوں کرنا اس کی حفاظت کر سکا۔ اس نے بامشکل اپنے پیروں کو حرکت دی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اگلا لمحہ اس پہ سب سے بھاری رہا، کیونکہ مہر کے پہلو میں چہرے پہ جمع ہوا خون لیے پرسکون لیٹا حسن اسے ایسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مہر اٹھو، مہر جانم میری بات سنو، کس نے کیا یہ سب؟ بتاؤ مجھے کس نے کیا؟ میری عزت پروار اٹھو مہر، بتاؤ مجھے، میرے حسن کی جان کس نے لی ہے؟ اٹھو مہر، مجھے بتاؤ۔ حسن اور مہر کے وجود کو خود میں بھینچے وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، اور اس کے وجود میں سسکتی چند سانسیں شاید فرقان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے لپٹتے ان سانسوں نے لمحہ بھر کو زندگی کی انگڑائی لی۔ فرقان، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی سے نکلی جسے سن کے وہ تڑپ اٹھا۔ مہر بتاؤ مجھے کس نے کیا یہ سب؟ بتاؤ مجھے مہر پلیز۔ اس کے زخموں سے چور چہرے کو چومتے ہوئے وہ اذیت سے بول رہا تھا۔ حسن، وہ سسکی تو فرقان کا کلیجہ درد سے پھٹنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طور وہ شخص اس کے سامنے آیا جس نے یہ سب کیا اور وہ اس کے وجود کو گولیوں سے بھون کے رکھ دے۔ آپ کی محبت۔ اس کے ہونٹ بے ربط سا بولنے کی کوشش میں تھے۔ جب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے اسے مزید بولنے سے منع کرنے کو اسے سینے میں بھینچ لیا۔ میرا اسی فریال اور بچے کدھر ہے مہر؟ وہ بے قراری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ہاتھ سے پچھلے حصے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میری امانت ہے، ہماری محبت، میری عزت کھا گئی فرقان۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص جو اذیت محسوس کر رہا تھا وہ ناقابل بیاں تھی، کیونکہ وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا جو اس کی عزت پہ وار کر گیا تھا۔ مہر پلیز مجھے بتاؤ کون تھا وہ خدا کے لیے؟ وہ درد سے چلایا تھا۔ وہ سب 5۔ اس کے ہونٹوں سے جب یہ الفاظ نکلے تو فرقان شاہ کو لگا اس کا دل بند ہونے لگا، اس کے ہاتھ بے جان ہونے لگے تھے، جن میں تھاما مہر کا وجود بھی ڈولنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش میں تھی جب سانسوں نے
زندگی سے ناطہ توڑ دیا اور مہر خانم اور فرقان شاہ کا عشق ایک دردناک اختتام لیے اپنے انجام کو جا پہنچا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس عشق کے سفر میں انہوں نے کیا کچھ کھویا تھا۔ آپ آج کافی دنوں بعد نظر آئے ہیں۔ آج وہ بہت دنوں بعد جب باغیچے میں آئے تو وہاں پودوں کو پانی دیتے حماس علی کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ بول اٹھے۔ وہ بے ساختگی میں وہ کیا کر بیٹھی تھی، اس بات کا اندازہ اسے حماس علی کی بے یقین نگاہوں نے دلایا تھا۔ یہ ان دنوں کی اتنے سالوں کی خاموش محبت میں شاید پہلی باضابطہ لائن تھی جو اس نے کہی تھی، وگرنہ پہلی ملاقات پہ تعارف کے بعد سے سوائے ایک دوسرے کو سرسری نگاہ سے دیکھنے کے وہ کچھ نہ بولتے تھے۔ جی میں مصروف تھا امتحان میں۔ اسے شرمندگی سے سر جھکاتے دیکھ کے وہ ہلکی آواز میں سادگی سے بولا تو اس نے حجاب میں چھپے چہرے پہ لاشعوری طور پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی شرمندگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہی مڑ چکا تھا، لیکن وہ پیاسی نگاہوں سے اس کے نیم رخ وجود کو تکے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی کیفیت پہ جھنجھلا جاتی کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ حماس علی کے سامنے سب کچھ بول دے، لیکن ایک تو اسے اپنی نسوانیت عزیز تھی اور دوسرا وہ حماس علی کی فیلنگ کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ اسے کسی کٹھن راہ کا مسافر نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ محبت کرنے والوں کا انجام وہ فرقان شاہ، مہر خانم اور فریال شاہ کی دربدری سے سمجھ چکی تھی۔ تبھی تو وہ خود پہ قابو رکھے ہوئے تھی جو اسے اتنے عرصے بعد اچانک دیکھ کے ٹوٹ چکا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کتاب منگوائی ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے بھی ادھر سے جانے کی ٹھانی۔ جب اس نے بینچ پہ پڑی کتاب اٹھا کے ایک نگاہ اس کی چادر میں ڈھکے سے چلکتی آنکھوں پہ ڈالی اور کتاب اس کے سامنے کی، اس نے چند قدم اس کی سمت بڑھایا اور کتاب تھامنے کو ہاتھ ہی تھے کہ اس پہ گویا آسمان ٹوٹ پڑا اور وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ نگین شاہ! دراب شاہ کی چنگھاڑتی آواز پوری حویلی میں گونجتی بہت سے دل لرزا گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس سمت بھاگ رہی ہے۔ ہمیشہ حویلی کی چار دیواری میں رہنے والی فریال شاہ کو شہر کی پر رونق سڑکوں اور راستوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن اس پل وہ اپنے بچوں کی زندگی اور اپنی عزت کی خاطر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف حویلی جانا چاہتی تھی جہاں وہ بہزاد شاہ کی غنونی فطرت کا پول کھولتی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت فرقان شاہ سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ براؤن بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے وہ بازاروں میں ہنسی اور ذوالنون کو کندھوں سے لگائے لامیا کا ہاتھ پکڑے تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسے راستے سے گزر رہی تھی جہاں دونوں طرف ہلکی ہلکی کھائیاں سی تھی۔ اسے فی الحال کوئی علم نہ تھا کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ماما میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مسلسل تیز تیز چلنے کی وجہ سے لامیا روتی ہوئی بولی تو فریال نے راستے سے نظر ہٹا کے پچکارتے انداز سے اسے دیکھا، اور یہی بے خبری ان کے دکھوں میں اضافہ کر کے، کیونکہ سامنے سے آتی گاڑی کا ڈرائیور نہ جانے نیند میں تھا یا نشے میں، مگر وہ تیز رفتار گاڑی جب گردن موڑے لامیا سے مخاطب سڑک کنارے کی جانب چلتی فریال جانب سے پوری شدت کے ساتھ ٹکرائی تو اس کے اچھل کے گرنے کے باعث بائیں بازو میں تھاما ہوا سی اس کی گرفت سے نکلتا سڑک کی بائیں جانب چھوٹی کھائی میں جا گرا، جبکہ ذوالنون اور لامیا بھی اس سے کہیں فٹ کے فاصلے پر جا گرے۔ اس نے بند ہوتی نگاہوں سے سڑک کی بائیں جانب دیکھا اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے بابا سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب آگ بگولا بنے دراب شاہ کے ملازموں نے ششدر کھڑے حماس حسن کو پیٹنا شروع کیا تو دراب شاہ کے ساتھ گھسیٹتی نگین بے اختیار روتے ہوئے چلائی، جبکہ دراب شاہ کی گونج سے اس وقت حویلی کے سب افراد ملازموں سمیت چھپ کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بکواس بند کر اپنی بے حیا لڑکی! دراب شاہ نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے پھول سے گال پہ رسید کیا تو وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتی پیچھے کی سمت جا گری، اور اسی اثنا میں اس کے چہرے کو چھپائے سیاہ چادر اس کے وجود سے ہٹ گئی تو اندر روتی ہوئی خواتین کے دل پہ گھونسے سے پڑے کہ آج ان نام نہاد غیرت مند مردوں کی ہی وجہ سے ایک شہزادی بے حجاب زمین پہ پڑی تھی۔ بری طرح پٹتے ہوئے حماس حسن نے جب اسے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے تڑپ کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک بے اختیار نگاہ جیسے جم سی گئی، سفید ملائم چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت مترم پلکوں سے سجی تھی، ستواں ناک، گلابی ہونٹ اور گلابی رخسار جو اس وقت آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی کہ زندگی نے کس مقام پہ آ کے یہ دیدار کروایا، لیکن اس لمحے اسے شدت سے ادراک ہوا تھا کہ اس چہرے کے دیدار سے قبل وہ نگین شاہ کی خاموش محبت کا پیکر تھا۔ انہیں مت ماریے شاہ سائیں، وہ بے قصور ہیں۔ اسے یوں زمین پہ پڑے دیکھ کے اس کا دل مارے بے بسی کے یوں سمٹا کہ وہ بنا انجام کی پرواہ کیے بولا تو دراب شاہ نے شرر باہن نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے مارتے آدمی مزید درندگی پہ اتر آئے۔ فون کرو بہزاد شاہ کو، وہی فیصلہ کرے گا ان دونوں بے حیاؤں کا۔ نگین شاہ کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے دراب شاہ اس قدر زور سے چلائے کہ گیٹ پہ ڈیوٹی دیتا ہوا حسن علی جب بھاگتے ہوئے لان کی جانب آیا تو سامنے دکھائی دیتے منظر نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی۔ شاہ سائیں، میرا بیٹا بے قصور ہے، خدا کے لیے اسے بخش دیں، وہ ایسا نہیں ہے۔
اگلے ہی لمحے وہ سراپا التجا بنا، فرعون بنے بیٹھے دراب شاہ سے مخاطب ہوا، جنہوں نے پیر کی ٹھوکر سے قدموں کے نزدیک بیٹھے حسن علی کو پرے کیا تو حماس حسن تڑپ اٹھا، لیکن اسے کچھ کہنے یا بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ شاہ حویلی کے بڑے سے ہال میں جالی کے اس پار عورتیں، جبکہ مردان خانے میں سب مرد موجود تھے، جو چپ چاپ سے کھڑے ہال کے بیچوں بیچ بے حال سے پڑے نگین شاہ اور حماس حسن کو بہزاد شاہ کے غضب کا شکار ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یہ تماشا گرچہ کچھ لوگوں کے لیے معمولی صحیح، لیکن کچھ لوگوں کے لیے سینوں میں خنجر گھسو رہا تھا۔ مردان خانے میں موجود حسن علی اپنے بیٹے کی دگر دو حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹیوں کا سوچتے ہوئے مر رہا تھا، جو نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے بھائی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا تھا، جبکہ جالی کے اس پار کھڑی تمام خواتین خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور لب وسطی سینوں پہ پتھر رکھ کے انہیں اس جرم کی سزا لیتے دیکھنے لگی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ بے حیا، بے شرم، بے غیرت، کب سے کھیل رہی ہے یہ کھیل، اور کب سے چل رہا ہے تم دونوں کا چکر؟ چمڑے کے بیلٹ سے دھڑا دھڑ نگین شاہ کے نازک وجود کو ادھیڑتا ہوا وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، اور جب جب حماس حسن نے نگین شاہ کو بچانے کی کوشش کی تب وہ ان دونوں پہ عذاب بن کے اترتا تھا۔ ہم نے کچھ نے درد کی شدت سے بہار وہ بولنے کی ناکام صحیح کرتی، اور پھر جب بہزاد شاہ نے اپنا پستول نکالتے ہوئے رخ حماس کی جانب کیا تو وہ اس کے ادھموئے وجود میں جیسے بجلی کی سی دوڑ گئی۔ اسے چھوڑ دے لالا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کے پاس جاتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی ہوتی حماس کے سامنے دیوار بن گئی تو ایک پل کو وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ بس اس وقت ایک ماں کے اکلوتے بیٹے کو بچانا چاہتی تھی۔ کب سے چلا رہی ہو یہ گھناؤنا کام؟ کب سے روند رہی ہو ہماری عزت؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑتا ہوا جب وہ غصے میں بولا تو حویلی کی خواتین سسکنے لگی۔ کیا آیا کہ یہ واقعی ایک بھائی کی اپنی بہن سے کرنے والی ہی گفتگو تھی؟ اور پھر یہ خبر اڑتی ہوئی جب سرونٹ کوارٹر کی جانب پہنچی تو حماس کی ماں بنا جوتے کی بھاگتی ہوئی حویلی کی جانب لپکی، لیکن اندر حماس کو بہزاد شاہ کے پستول کے نشانے کی زد میں دیکھ کے پتھرا گئے، اور پھر کسی کی کوئی التجا، کوئی دلیل، کوئی وضاحت کام نہ آئی، اور بہزاد شاہ نے اپنی غیرت و عزت، جسے وہ کچھ لمحے پہلے خود نوچ کے آیا تھا، کہ نام پہ زخموں سے چور خون آلود بدن لیے حماس کے وجود پہ جب گولیوں کی برسات کی تو اس پل حماس کے مردہ وجود کے ساتھ دو اور وجود بھی لہراتے ہوئے ٹھنڈے فرش پہ آ گرے، ایک حمیدہ بیگم اور دوسرا نگین شاہ کا، جبکہ حسن علی پتھرائی نگاہوں سے فرش پہ بہتا ہوا خون دیکھ رہا تھا جو اس کے بیٹے کا اس جرم کی پاداش میں کیا گیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا، اور کون جانتا تھا ان دونوں کا ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھنا کیا قیامت لے آئے گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا اور اپنے ساتھ بہت سے راز اور غم بھی لیتا چلا گیا۔ جب بے حال سی فریال شاہ نے دونوں بچوں کے ساتھ حویلی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پہلا ٹکراؤ اسی بھیڑیے سے ہوا جو اسے وہاں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خباثت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں ان 4-5 دنوں میں، اور ملی تم مجھے یہاں ہو۔ واہ، وہ محظوظ ہو رہا تھا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ بہزاد شاہ، ورنہ میں تمہاری اصلیت چیخ چیخ کے حویلی والوں کو بتا دوں گی، وہ خشک ہوتے گلے کے ساتھ بولی، کیونکہ اسے دیکھتے ہوئے اسے نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگا تھا، اور اب تو اسی کی گمشدگی کا دکھ بھی کندھوں پہ لادا تھا۔ میری اصلیت حویلی والوں کو بتاؤ گی تو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی جان سے بھی جاؤ گی، وہ اسے دھمکی امیز لہجے میں نہ جانے کیا باور کرواتا ہوا بولا کہ اس کا وجود ٹھٹھا گیا، جبکہ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ننھے ذہنوں پہ بننے والی اس کی تشبیہ بہت کریا تھی، اگرچہ ان کا ذہن اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ لگانے پہ ان کی ماؤں کا رونا انہیں سمجھا گیا یہ شخص انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ ایک خاموش معاہدہ فریال شاہ اور بہزاد شاہ کے بیچ عزت کی وجہ سے ہو گیا، اور جب حویلی والوں نے اس سے اس بے حال کی وجہ پوچھی تو اس نے یہی بتایا کہ فلیٹ پہ کچھ لوگ آئے تھے جو مہر خانم اور بچوں کو مار کر چلے گئے، جبکہ وہ بامشکل جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس کا یہ بیان مہر اور حسن کو دفنا کے لوٹے پوٹے قدموں سے فریال کی تلاش میں حویلی آتے فرقان شاہ کے سامنے بھی نہ بدلا، حتیٰ کہ جب فرقان شاہ نے کہا کہ فلیٹ پہ اسی کی لاش تو تھی ہی نہیں، لیکن فریال شاہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، وہ ایک بزدل عورت اور ایک ماں تھی جو مہر خانم اور اس کے بچوں کو انصاف نہیں دلا سکتی تھی۔ اس نے ہر ایک سے ہر بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن اسی کے وجود کے حصے نے جب نہ سمجھی میں خوفزدہ ہوتے ہوئے فرقان شاہ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو فرقان شاہ وہیں جیتے جی مر گیا، اور پھر اس دن کے بعد کوئی نہیں جان پایا کہ فرقان شاہ آیا کہ ہے کدھر۔ حماس کو مرے ہوئے تب 2 ہفتے ہوئے تھے جب اسے ہوش آیا تھا، اور ہوش آنے پہ جب اسے حقیقت کا ادراک ہوا تو وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے میں چیخیں مار مار کے روئی۔
وہ اپنے بال نوچتی جا رہی تھی کہ کیسے اس کی محبت ایک بے گناہ کو کھا گئی، کیوں اس نے جانتے بوجھتے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ وہ خود سے یہی سوال و جواب کرتی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس دن جب حماس اور حمیدہ بیگم کی موت ہوئی تب نگین شاہ کو بھی مردہ سمجھ لیا گیا، لیکن اس کے وجود میں سانسوں کی رمق موجود تھی جو بہزاد شاہ اسی وقت منانا چاہتا تھا۔ لیکن جب بھی جان نے دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھ کے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی تو نہ جانے اس کے اندر کیسے انسانیت نے جھلک دکھائی۔ اس نے رحم کھاتے ہوئے اسے حویلی کے اس بند کمرے میں پھینکوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چونکہ حویلی کا اگلا سرپرست اور سرپنچ وہی بننے والا تھا کہ دوراب شاہ کو اس کی خصوصیات پسند تھی، اسی لیے حویلی کے اکثر فیصلوں کا ذمہ دار وہی ہوتا تھا اور اس کے ہر عمل پہ دوراب شاہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ مہر خانم کی موت، پرکان شاہ کی گمشدگی، حماس کی موت اور نگین شاہ کی قید کے بعد حویلی کی فضا میں سوگواریت بدستور قائم ہی تھی، جب تیمور شاہ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا جس نے حویلی کی خواتین کے دل پھر سے لرزا دیے۔ تیمور شاہ نے خود سے 5 سال بڑی گلالہ شاہ سے شادی کرنے سے صاف انکار کیا اور اس کے بدلے اس کا 8 سالہ نور شاہ سے شادی کا فیصلہ جہاں گلالہ شاہ کے نوخیز جذبات نوچ گیا، وہیں اس کا فیصلہ نور شاہ کے لیے بھی ذہن کو آلودہ کر گیا، چونکہ وہ دوراب شاہ کا لاڈلا تھا۔ تبھی اس کے فیصلے کو فوقیت دی گئی اور کچھ ہی دنوں بعد خوبصورت و دلکش کمسن نور شاہ کو تیمور شاہ کے نکاح میں دے دیا گیا اور پھر نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد وہ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا، جبکہ نور شاہ کے دل کو منتفر کرنے کے بعد جس کا ناسمجھ دل اپنی بہن کی بے رنگ زندگی کو دیکھ کے دکھ سے رونے لگا تھا، کیونکہ یہ حویلی کا ہی قانون تھا کہ جس لڑکی سے حویلی کا مرد شادی سے انکار کر دے پھر اس کی شادی حویلی یا حویلی کے باہر کبھی کسی سے نہیں کی جاتی تھی۔ اور یہی بات نور شاہ کے دل میں تیمور کے خلاف زہر بھرنے لگی۔ وقت مزید گزرنے لگا اور آنے والے وقتوں میں فہام شاہ کی منگنی لاریب شاہ کے ساتھ قندیل شاہ کی منگنی خود سے چھوٹے نہال شاہ کے ساتھ، جبکہ شہرینہ شاہ کو ذوالنون شاہ سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا کہ یہ طے کیے گئے رشتے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے یا نہیں۔ مراد، میں تھک گئی ہوں اب لکڑیاں اکٹھی کر کر کے، تزئین نے درخت سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے پھینکتے ہوئے مراد سے کہا۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن تاحال دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں ہی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ تعلق اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد باقیوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ نیک وقت، بس یہ تھوڑی سی اور اکٹھی کر لو تاکہ پھر بیچنے میں آسانی ہو، مراد نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تو وہ سر ہلاتی لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی۔ ہائے اللہ، لگتا ہے کہ جیسے سڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تزئین نے سرسری نگاہ گھمائی تو وہ اوپر ان سے ذرا فاصلے پہ موجود سڑک پہ اکٹھے ہجوم سے ٹکرائے تو اس نے ہمدردی سے پیشن گوئی کی، اللہ اپنا کرم کرے سب پہ۔ خطرناک ڈھلوانوں پہ بامشکل پیر جماتے ہوئے مراد نرمی سے بولا تو اس نے زیر لب آمین کہا، اور پھر جب سڑک پہ لگا چمکٹا کم ہوا تو وہ بھی اپنا کام ختم کرتے ہوئے اپنے راستے کی طرف گامزد ہوئے، لیکن انہوں نے تھوڑے سے فاصلہ طے کیا ہوگا جب تزئین کی نگاہ کچھ فاصلے پہ موجود جھاڑیوں سے جھلکتے بلو کپڑے نے کھینچی۔ مراد، وہ دیکھو ادھر، یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز پڑی ہو، اس نے اظہار خیال پیش کیا تو تجسس کے مارے مراد اس کے سنگ ہو لیا، لیکن مطلوبہ جگہ پہنچتے جب انہوں نے دیکھا تو نگاہ گنگ رہ گئی، کیونکہ جسے وہ کپڑا سمجھ رہے تھے وہ بلو بیبی سوٹ میں ملبوس ایک ننھا خوبصورت سا بچہ تھا۔ ہائے، یہ کس کا بچہ ہے اور اسے کس نے یہاں پھینکا ہے؟ تزئین تڑپ کے آگے بڑھی اور بچے کو جھاڑیوں سے نکالا اور اس کا نیلا چہرہ بے ساختہ چومتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے چونک گئی۔ یہ شاید ان کا ہے جن کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مراد نے اپنا خیال ظاہر کیا، لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ مراد، اس کی سانسیں بہت آہستہ ہیں، چلو جلدی سے اسے حکیم صاحب کے پاس لے چلیں، وہ بے چینی و بے قراری سے بولی تو مراد بھی سب باتیں پسے پشت ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ اور پھر جب 3-4 ہفتے تلاشنے کے بعد بھی اس بچے کے لواحقین انہیں نہ ملے تو تزئین کی تڑپتی ممتا نے اس بچے کو گود میں لینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنا نام دیتے ہوئے اس کا نام عباس علی تجویز کیا۔ اور پھر عباس کے ملنے کے 9 سال بعد دانیہ گڑیا کی پیدائش نے ان کا گھرانہ مکمل کر دیا اور یہ چھوٹا سا گھرانہ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ سرخ زرتار جوڑے میں سجی بے تاثر چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ایک ایسے شخص کا انتظار کرنے لگی جس کے لیے اس کے دل کے کواڑ سختی سے بند تھے، اور جو دل کے کواڑ کھولے بنا ہی دل میں براجمان تھا، وہ آخر کہاں تھا؟ وہ اپنی انگلیاں زور زور سے مسل رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ کیا بیتی ہوگی اس پر کہ جس کا گھونگھٹ ایک ناپسندیدہ شخص نے اٹھایا ہوگا؟ جب وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ کے بیٹھا تو اس کا دل بے اختیار دعا گو ہوا، یا اللہ، اس شخص کے لیے میرے دل میں عزت و محبت پیدا کر دے کہ میں تیرے ساتھ اس کی بھی نافرمان نہیں کہلوانا چاہتی۔ 16 سال کی ناپختہ عمر تھی، لیکن بیتتے گئے
واقعات نے وقت سے پہلے بڑا اور محصور کر دیا تھا۔ کیسی ہو؟ تیمور نے سلام کے بعد گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ تم بہت پیاری ہو۔ جانتی ہو جب تم پیدا ہوئی تھی تو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے تب ہی تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس کے مہندی سے رچے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے جذبات کا اظہار کرنے لگا تو اس کے اندر بے ساختہ مزاحمتی لہر دوڑی جسے بامشکل دباتے ہوئے اس نے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ کیا تم خوش نہیں ہو شادی سے؟ ہمیشہ کی طرح جب آج بھی اس کے چہرے کو بے تاثر پایا تو وہ سر لہجے میں بولا، نہیں میں خوش ہوں، بس وہ اچانک شادی ہوئی ہے نا۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے جیسا شوہر ملا ہے تمہیں، اور فخر کرو خود پہ کہ جسے آگے پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کی خود پرست حس جاگ اٹھی تھی۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا، یہ تمہارے لیے امریکہ سے پسند کر کے لایا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی پہ انگوٹھی پہناتا ہوا وہ بولا تو وہ چپ رہی۔ گھر جب وہی ہاتھ وہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جانے لگا تو وہ سٹ آئی، لیکن ہاتھ کھینچنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو نور، اس لیے کوشش کرنا کہ ہمیشہ ایسی رہو کہ مجھے خوبصورت لگو۔ شدت جذبات سے وہ نہ جانے کیا کچھ بولتا، اب اپنے ہاتھ اس کے زرتار دوپٹے کی طرف بڑھا گیا تو نور کا دل سینے میں سر پٹکنے لگا، اور پھر گزرتی رات میں اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئی، جبکہ ڈوبتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ اس گھٹن زدہ گرفت اور وحشی قربت کو برداشت کر رہی تھی۔ تو تیمور سائیں اس کی وحشت ناقابل برداشت ہوئی تو وہ ہولے سے سسکی، لیکن یہ سسکی بلند ہونے سے قبل وہ اس کے ہونٹوں میں ہی دبا چکا تھا، جبکہ بڑھتا اندھیرا اس کے درد کو بھی بڑھا چکا تھا۔ اگلی صبح خاصی سوگوار تھی یا جانے اسے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بے رنگ بڑی بڑی آنکھیں چھت پہ ٹکائے وہ بیڈ پہ چت لیٹی بیتی رات کے مناظر سوچ رہی تھی۔ کیا ایسی ہوتی ہے شب زفاف؟ کیا اس قدر وحشی پن لیے ہوتا ہے ایک شوہر کا قرب کہ جس کو بیوی کا لباس کہا گیا ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے نئی زندگی کی نئی صبح جہاں آپ کا وجود درندگی کے نشان لیے ہو؟ آنکھوں میں کرب لیے وہ مسلسل سوچتی جا رہی تھی۔ جب نگاہ اپنے بازو پہ موجود سرخ نشانوں پہ گئی تو اس نے بے اختیار ایک شکوہ کناں نگاہ اپنے پہلو میں بے سود لیٹے تیمور پہ ڈالی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسا پیار تھا تیمور شاہ کا جو اس قدر تکلیف دہ تھا، لیکن نہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے خود کو تسکین دیتا تھا۔ نہ جانے ان کڑوی کسیلی سوچوں میں وہ کب تک کھوئی رہتی کہ بھٹکتی نگاہ وال کلاک پہ گئی تو وہ چونک اٹھی اور اگلے ہی پل درد سے چور وجود لیے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیک بخت، میرے کچھ کپڑے پیک کر دینا، کل مجھے نکلنا ہے پشاور کے لیے، مراد علی نے کھانا کھاتی بیوی سے کہا تو دونوں بچے پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابا، آپ پشاور کیوں جا رہے ہیں؟ عباس نے افسردگی سے پوچھا۔ میرا بچہ، مرد کے ذمہ بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے زمانے کی خاک چھاننی پڑتی، اسی لیے میں کل سے پشاور جا رہا ہوں، مراد صاحب نے رسان سے بچوں کو سمجھایا۔ ابا تو کیا سب مرد کام کرتے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جو مرد اپنے گھر کی خواتین کو سہارا دینا چاہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے آسان لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابا میں بھی کام کیا کروں گا، اس نے جوش سے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے رہ گئے۔ جب وہ انہیں ملا تو اس کے کپڑوں وغیرہ سے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا سپوت ہے، اس لیے وہ اسے اپنی استطاعت سے بڑھ کے سہولیات دینے کی کوشش کرتے تھے، اور ایسے میں اس کی کام کرنے والی بات نے انہیں دھچکا سا لگا دیا۔ نہیں پتر، ابھی تو پڑھ، بس کام کے لیے عمر پڑی ہے، مراد صاحب بات ٹالتے ہوئے بولے اور اپنی بیوی سے کپڑے اکٹھے کرنے کا بول کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کہیں وہ پھر سے کوئی سوال نہ پوچھ لے۔ حد ہوتی ہے جلد بازی کی، اپنی آنکھیں کھول کے چلا کریے۔ وہ جو آج دیر ہونے کی وجہ سے بھاگنے کے انداز میں سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی تھی، لیکن اسے قبل ہی وہ سامنے سے آتے ذوالنون سے پوری قوت کے ساتھ ٹکرائی۔ مضبوط بازو کا لمس اپنے گرد محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی، اور اسی لمس کے زیر اثر اس نے پھرتی سے اپنی چادر ماتھے تک کھینچی جب اس کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سوری، مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ان سب میں اعتماد کی اس قدر کمی تھی کہ انہیں حویلی میں رہتے 2 سالہ بچے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہاں کے مردوں کا تاثر ہی بہت ہیبت ناک تھا۔ اس کی سہمی سی آواز پہ اس نے بغور اسے دیکھا جو فیروزی سادہ قمیض اور سفید شلوار کے ساتھ چادر اوڑھے جاذبے نظر دکھ رہی تھی۔ سامنے سٹنے کا کیا لیں گی اب؟ وہ اس قدر بدلحاظ کبھی بھی نہ رہا تھا، لیکن بہزاد شاہ سے جڑے رشتوں کو دیکھ کے اسے نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگتا، اور جب سے اسے شہرینہ کے ساتھ منسوب ہونے کی خبر ملی تھی تب سے وہ مزید سلگ رہا تھا۔ اس کی طنزیہ آواز پہ وہ تیزی کے ساتھ اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کی پیشانی چومتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، اور پھر کچھ سوچ کر بولی،
میں نے آپ کی تربیت ایسی تو نہیں کی کہ آپ کسی لڑکی کو یوں انسلٹ کرو۔ ان کا تعریبی لہجہ اسے شرمندہ سا کر گیا اور اسے احساس ہو گیا کہ ماما اسے شرینہ سے الجھتا دیکھ چکی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن جب بھی بہزاد سائیں کی فیملی میں سے کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے مہر ماما یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ بیچارگی سے بولا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے دونوں بچوں کے ذہن سے وہ بے رحم واقعہ محو نہیں ہوتا، اور شاید اسی وجہ سے دونوں بچے شاہ کے بھی بہزاد کو چاچو نہ کہہ پاتے اور ان سے سامنا بھی نہ ہونے کے برابر کرتے۔ جو غلط ہو اس کے بدلے میں خود بھی غلطی کرو گے تو آپ میں یا اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو بہزاد لالا نے کیا اس کا بھگتان وہ ضرور بھگتیں گے، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا روایتی مردوں کی طرح ایک عورت کو جوتے کی نوک سمجھے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور سمجھانے والا تھا۔ اسی اثنا میں لامعہ اس کے لیے چائے لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیکن ماما ان کی سزا میں اتنی دیر کیوں؟ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اذیت کاٹ کھانے لگتی ہے۔ ہم باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری ماں ہمارے سامنے بے آبرو ہو کے مر گئی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ابھی ماں لفظ بھی نہ بول پائے تھے وہ ہم سے بچھڑ گئے، لیکن یہ مزے سے بنا کسی پچھتاوے کے سب کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بے بسی اور تکلیف کی شدت سے رو پڑا، جبکہ اس کی باتیں سنتی وہ دونوں بھی رو رہی تھی۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا تھا جب بھی یہ موضوع چھڑتا وہ تینوں یوں ہی اپنا غم سلط کرتے تھے۔ بیٹا، ظالم کی رسی ہمیشہ دراز ہی ہوتی ہے، لیکن مجھے خدا کے انصاف پہ پورا یقین ہے، اس لیے آپ دل چھوٹا مت کریے اور بچیوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ جانتے ہو نا آپ کی مہر ماما کو سب کتنی پیاری تھی، اور اگر وہ ہوتی تو شاید حالات بہتر ہونے پہ وہ اپنے بیٹے کے لیے نور کو مانگ لیتی۔ اس کی آنکھوں سے دکھ پوری شدت سے بہہ رہا تھا۔ چھوٹی بیوی بھی جان بلا رہی ہیں آپ کو۔ اسی لمحے ملازمہ کی کرخت آواز پہ تینوں چونکے اور فریاد جلدی سے چہرہ صاف کرتی ہوئی بھی جان کی بات سننے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نگین شاہ کے کمرے سے نکلی، کیونکہ یہ حویلی کے مردوں کا آنے کا وقت تھا اور حویلی کے اصولوں کے مطابق نگین شاہ سے ملنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ لیکن تمکین شاہ اور نور اکثر اس اصول کو توڑتی ان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آج باتوں ہی باتوں میں اسے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور اسے دیر ہو گئی۔ وہ پچھلی راہداری سے نکلتی ابھی ہال میں داخل ہونے لگی تھی کہ بہزاد شاہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ان کے عقب میں اس نے دیکھا تو جلال شاہ بھی جان اور تیمور شاہ بھی ہال میں بچھے قیمتی صوفوں پہ براجمان تھے۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ سٹ پٹائی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ بکریوں کی طرح میں کرنی بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کدھر تھی؟ وہ کرخت لہجے میں آنکھیں اس پہ گاڑتے ہوئے بولے تو وہ کپ کپا اٹھی۔ میں نگین پھپھو سے۔ بات ابھی اس کے ہونٹوں میں ہی تھی جب ان کے الٹے ہاتھ کا جاندار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا تو اسے خون کا ذائقہ حلق میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا اس بے حیا عورت سے، اس لیے آج کے بعد ہمارے منع کرنے کے باوجود ادھر گئی تو ٹانگیں توڑ کے اسی کے ساتھ بند کر دوں گا۔ شفاق لہجے میں دھاڑتے ہوئے اس کے سامنے سیٹے تو اس کی آنسوں سے بھیگی آنکھیں صوفوں پہ بیٹھے نفوس سے ٹکرائے جو یوں بیٹھے تھے گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے سب سے زیادہ حیرانگی اور تکلیف تیمور کے اس بے حس انداز سے ہوئی تھی۔ اس کی رگ رگ میں شکوے اور تکلیف اترنے لگی تو وہ ہولے ہولے سے چلتی اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ تیمور جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں ہی واش روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، جنہیں دیکھ کے وہ سٹ پٹا گئی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا، میں ابھی چینج کرتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی اور جب چند لمحوں کے بعد نکلی تو ایک نفیس سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے ہونٹ کو سرخ رنگ سے سجانے لگی، جنہیں دیکھ کے تیمور کی نگاہوں میں پرشوق رنگ اترنے لگے۔ جب کمرے میں آؤ تو سب سے پہلے یہ کام کیا کرو، کیونکہ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بھاری لہجے میں بولتا، اس کی پشت پہ بکھرے بالوں سے کھیلنے لگا۔ جی، اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن جب تیمور کی گرفت میں حسب معمول ناقابل برداشت سختی محسوس ہونے لگی تو وہ سسکی۔ تیمور سائیں، وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ اس کے دائیں کندھے پہ بدستور جھکے ہوئے اس نے ہنکارا بھرا۔ مجھے درد ہوتی ہے، وہ بامشکل آنسو پیتے ہوئے بول اٹھی تو وہ چونکا اور ایک نظر اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اس کے نازک بازوؤں پہ ڈالی۔ عادت ڈال لو اس چیز کی نور سائیں، کیونکہ یہ ایک مرد کی گرفت ہے۔ وہ مردانگی کے ذام میں گویا ہوا تو اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے، لیکن وہ اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ خوش ہو؟ گلالہ شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو شادی کے بعد یوں پہلی دفعہ آزادی کے ساتھ ان کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ تیمور شہر سے باہر گیا تھا۔ بہت، اس نے یک لفظی جواب دیا اور آنکھوں پہ بازو رکھ کے پلکیں موند گئی۔ تیمور سائی ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کی تشویش آواز پہ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔
میری شادی سے قبل مجھے دلاسا دینے میں سب سے آگے آپ اور نگین پھپھو تھی کہ تیمور مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اتنی یقین دہانی کے بعد اس قدر خدشات کیوں؟ وہ گلالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی پرسکون انداز میں بولتی، اسے لاجواب سی کر گئی۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بات آپ سب بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ تیمور شاہ کو کسی سے محبت نہیں، انہیں محبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خود کو پوجتے ہیں۔ انہوں نے میرا انتخاب کیا کہ وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ تیمور شاہ کی بیوی کم عمر اور خوبصورت ہے۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دلوائی کہ اس میں بھی ان کی واہ واہ تھی، اور میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ اگر ابھی مجھ سے پیاری لڑکی ان کی نظر میں آ جائے تو وہ مجھ پہ دوسری نظر بھی نہ ڈالے۔ وہ تلخی سے بولتی جا رہی تھی۔ نور تم، اس کی باتوں پہ گلالہ تڑپ اٹھی۔ مجھے محبت نہیں چاہیے، مجھے عزت چاہیے جو مجھے اس رشتے سے مل ہی نہیں پا رہی، کیونکہ خلوت کے لمحات میں میرے شوہر کے سامنے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک گڑیا ہوتی ہوں جسے وہ اپنی مرضی سے یوں توڑتے پھوڑتے میری عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں کہ مجھے میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے سے ہی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اذیت سے بولتی ہوئی گھٹ گھٹ کے رونے لگی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ تھے اس کے سامنے بیٹھی گلالہ اور دروازے کی چوکھٹ تھامے عائزہ شاہ کو مستند کر دیا تھا، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود وہ چاہ کے بھی مزاحمتی الفاظ منہ سے نکال نہیں سکتی تھی۔ تبھی ایک دوسرے سے آنسو چھپاتی ادھر ادھر ہو گئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ برق رفتاری سے گزرتا جا رہا تھا۔ بیتے 2 سالوں میں جہاں نور نے انٹر کلیئر کیا، وہیں ذوالنون اور شرینہ کا نکاح بھی ہو گیا، اور ایسا فریال شاہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ لیکن ان بیتے سالوں میں زندگی مزید نور پہ تنگ پڑنے لگی۔ جب 2 سال گزرنے کے بعد بھی ماں بننے کی کوئی نوید نہ ملی تو تیمور کا رویہ اسے بدلنے لگا۔ جس گلالہ شاہ کو وہ رنجش کر چکا تھا اسی کے گرد یوں چکر لگانے لگا کہ سب ہراساں ہو گئے۔ اس پہ مستضاد بابا سائیں کا رویہ ان سب کے دلوں کو سہما رہا تھا۔ سکینہ بی بی، تم جانتی ہو کہ ہمیں تیمور شاہ کے بچے کھلانے کا کس قدر ارمان ہے، لیکن تمہاری وہ لاڈلی بیٹی ہمارے اس ارمان پہ پانی پھیر رہی ہے۔ اسے کہو کہ تیمور کو ٹائم دیا کرے، ورنہ ہم تیمور کی دوسری شادی کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ ان کا متکبر اور بلند لہجہ کھلے دروازے کے پار گونجتا سب کو نئے سرے سے تکلیف دے رہا تھا۔ اس سب میں اگر کوئی بے نیاز اور بے حس بنی ہوئی تھی تو وہ نور تھی، جو تیمور شاہ کی بے وفائی، بابا سائیں کے بے رحم فیصلے اور بہزاد شاہ کی بے عزتی کرنے سے بے نیاز صرف کتابوں سے دل لگائے بیٹھی تھی۔ اس گھٹے سے ماحول میں بس یہی ایک آزادی اس کے لیے امید کا روزن تھی جو بند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے پڑھنے کے عوض انہیں بھاری مقدار میں ووٹ ملے تھے جو اسی وجہ سے تھے۔ اب شاہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں تھے۔ اماں، اس قدر رونے سے کیا تقدیر بدل جائے گی یا تکلیف کم ہو جائے گی؟ وہ جو حسب معمول کتابوں میں منہ گھسیڑے بیٹھی تھی، عائزہ شاہ کے اس کے کمرے میں آنے اور رونے پہ دلی تکلیف محسوس کرنے کے باوجود بظاہر چڑ کے بولی تو ان کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ اماں پلیز بس کریے نا، یوں رونے سے سب ٹھیک ہو جاتا تو شاید آپ اس وقت ابا کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ وہ چاہتی نہیں تھی، لیکن اس کے ہونٹوں سے یہ طنزیہ جملہ پھسل پڑا، جسے سن کے عائزہ شاہ چپ سی ہو گئی۔ میری تو زندگی گزر گئی کیونکہ میرے پاس تم تینوں بہنوں کا سہارا تھا، لیکن تمہارے پاس تو ایسا سہارا بھی نہیں ہے۔ وہ پھپک پھپک کے رونے لگی تو ایک گہری خاموشی اس کے اندر اترنے لگی۔ آپ پریشان مت اور میرے لیے دعا کیا کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے رسانیہ سے گویا ہوئی۔ تم لوگوں کے لیے ہی تو ساری دعائیں ہیں۔ جب تم بہنیں پیدا ہوئی تو ایک ہی دعا تھی کہ تم لوگوں کا نصیب مجھ جیسا نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ گلالہ کی زندگی یوں ہی اس 4 دیواری میں گزر جانے لگی ہے۔ تم ہو کے سب کچھ پا کے بھی خالی ہاتھ، اور شرینہ کے لیے دل بہت پریشان کہ ذوالنون کا رویہ مجھے پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہارے ابا سے اس کی خفگی چل رہی ہو۔ وہ عارضگی سے بول رہی تھی، جبکہ اپنی ماں کے دکھ پہ اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو۔ وہ ایک کھوکھلی سی تسلی دیتی گویا ہوئی تو وہ سر اسبات میں ہلاتی منہ صاف کرنے لگی۔ انکل، آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا؟ کپڑے چینج کر کے جب وہ واپس آیا تو انہیں چپ چاپ کھانے کی ٹرے دیکھتے پا کر حیرانگی سے گویا ہوا تو وہ چونکے۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، سپاٹ سا لہجہ گونجا۔ چلے پھر دیر کیسی، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ جس دن سے وہ ملے تھے ایک دن بھی ایسا نہ آیا تھا جب انہوں نے اکیلے کھانا کھایا۔ ویسے انکل اچھے خاصے ہینڈسم ہیں آپ، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو ان کا منہ کی طرف نوالا لے کر جاتا ہاتھ اسی زاویے میں ساکت ہو گیا۔ ارے انکل، کھانا تو کھائیے۔ اگلے ہی لمحے جب وہ کھانا چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بخلا گیا، لیکن وہ اس کی سنے بغیر وہاں سے نکلے چلے گئے، کیونکہ اس نے نادانستگی میں ان کے زخموں پہ لگے خون کو کھرچنے کی کوشش کر ڈالی تھی، اور اب انہیں انہی خون رستے زخموں کے ساتھ رات بتانی تھی۔ چچی جان، آپ چائے لیں گی؟ اماں اور بھی جان کے لیے چائے بنانے کو جب وہ اٹھی تو فریال سے بھی پوچھ بیٹھی،
میں بنانے لگی ہوں تو ایک کپ بنا کے کمرے میں بھجوا دینا بیٹا، وہ متانت سے بولی تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے اسے ایک پل کو گمان گزرا کہ شاید ذوالنون شاہ زنان خانے میں آیا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے اس کے خیال سے پیچھا چھڑایا۔ اماں اور بیجان کو چائے دے کر اس نے چھوٹی سی ٹرے میں چائے کا کپ رکھا اور فریال کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کے سامنے کھڑے ہو کے ادھ کھلے دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتے وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی، لیکن کمرے میں لاپرواہی سے آڑے ترچھے لیٹے ذوالنون کو دیکھ کے اس کے قدم ٹھٹکے۔ وہ چچی سائیں نے چائے کا کہا تھا۔ اس کی استفہامیہ نگاہیں دیکھ کے اس نے جلدی سے آنے کا مدعا پیش کیا۔ ماما واش روم میں، آپ رکھ دے چائے۔ سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے اس نے میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ جو اس کی وہاں موجودگی سے ہی ہراسہ ہو چکی تھی۔ اس کے کہنے پہ یوں ہی اس نے قدم آگے بڑھائے تو نہ جانے کس چیز سے اس کا پاؤں الجھا اور کپ اس کے ہاتھوں سے الجھتا اس کے اور ذوالنون کے کپڑوں اور پاؤں پہ نقش و نگار بناتا زمین بوس ہو گیا، جبکہ اس نے بامشکل ایک ہاتھ سے میز اور دوسرے ہاتھ سے بے اختیارانہ ذوالنون کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ او ہو، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ جو ابھی خود کو سنبھال بھی نہ پائی تھی، اس کی جھنجھلائی آواز پہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور ایک حواس باختہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی نیچے جھکا گئی، لیکن سیاہ پشاوری چپل میں مکید سرخ ہوتے پاؤں دیکھتے ہی بخلا گئے۔ سوری، غلطی سے ہو گیا، وہ جلدی سے کہتے نیچے جھکی اور پھرتی سے قلین پہ بکھرے کپ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ وہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جب اس کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھا تو وہ بے اختیار چونکا اور پھر بے ساختہ اسی کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھتا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے سب ٹکڑے گراتا ہوا خائف سا بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حد ہوتی ہے پاگل پن کی، ٹوٹنے والی چیز تھی، اس میں اتنا پاگل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جھنجھلائے انداز میں اس کی ہتھیلی سختی سے دبائے خون روک رہا تھا، جبکہ وہ سب کچھ بلائے اسے بے یقینی سے تک رہی تھی۔ شہرینہ بچے، کیا ہوا؟ واش روم سے نکلتی فریال شاہ غیر متوقع صورتحال دیکھ کے چونک اٹھی۔ ہوا کچھ نہیں ہے، بس یہ محترمہ پاگل ہو چکی ہیں، جن کے لیے جیتے جاگتے رشتوں سے زیادہ بے جان چیزیں عزیز لگتی ہیں۔ وہ ایک نظر اس کے سیاہ چادر کے حالے میں دمکتے چہرے پہ ڈالتا ہوا طنزی انداز میں بولا تو دونوں بیک وقت چونکی۔ ان کے ہاتھ پہ کچھ لگا دیجیے گا، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتا ہوا اس کا ہاتھ فریال کے ہاتھ میں دیتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہنوز حیرت و بے یقینی سے اس کی چھوڑی گئی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس معاشرے کا میں ہر کام کی ذمہ دار عورت ہی ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ معاشرہ مرد کو کچھ کہنے سے ڈرتا ہے۔ چہرے پہ پرملال اور اذیت بھری کیفیت لیے وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی، پیج اور بلو کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے، ڈھیلی ڈھالی سی چوٹی کیے اپنے سامنے کھلی ڈائری پہ اپنے دل کے غبار کو ہمیشہ کی طرح لکھتی جا رہی تھی۔ 3.5 سال گزر گئے، نہیں بلکہ یہ مجھے روند کے گزر گئے۔ کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ جب سب سمیت تیمور بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اب ماں نہ بنی تو دوسری شادی کر لوں گا، تو پھر وہ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ شراب کے نشے میں تت دوسری عورتوں کی قربت کے مزے لینے کے بعد رات کے تیسرے پہر اس کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچاتا تھا؟ آنسو ہمیشہ کی طرح ساتھی بنے قطرہ در قطرہ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کبھی کبھی دل اس قدر شدت سے چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھے واقعی بیوی سمجھتے ہوئے، اپنی دوست، اپنی رازداں سمجھتے ہوئے میرے کشکول میں محبت اور عزت و احترام کے چند سکے یوں ڈال دے، اور اس خیال کے ذہن میں آتے بے اختیارانہ میرا دل شدت سے عباس فرقان شاہ کو پکارنے لگتا ہے۔ ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا مترم چہرہ اس کے نام سے جگمگانے لگا۔ میں نہیں جانتی کہ عباس شاہ کون ہے، وہ کیسا ہے، لیکن میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ فرقان شاہ کا بیٹا ہے، جنہوں نے اپنی بیوی کی عزت کے لیے عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھوکر مار دی تھی، اور ان کی اسی بیوی نے کہا تھا کہ ایک دن جب سب ٹھیک ہوگا تو میں اپنے عباس کے لیے نور کو دلہن بناؤں گی۔ مجھے یہ الفاظ تب سننے کو ملے جب میں کسی اور سے وابستہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ نام، الفاظ اور عباس شاہ سے منسلک رشتے میرے دل میں یہ احساس بھر دیتے کہ اگر واقعی سب ٹھیک ہو جاتا تو فرقان شاہ اور مہر خانم کے وطن سے جنم لینے والا عباس مجھے محبت نہ صحیح لیکن عزت ضرور دیتا۔ سیاہ روشنائی آنسوؤں سے بھیگے صفحات پہ بکھرتی اس کی رازداں بنتی جا رہی تھی۔ چچی سائیں کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے کھو گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اور ایسا یقین میرا دل بھی مجھے دلاتا ہے۔ اسے زندہ ہونا چاہیے کہ اسے ایک نئی کہانی رقم کرنی ہے، کیونکہ وہ عشق کے خون سے سینچا گیا تھا۔ سردی کی لمبی راتوں میں جب وہ تیمور کے انتظار سے اکتا جاتی تو رہی روشنائی اور صفحات پہ لکھے الفاظ اس کے رازداں بنے ہوتے تھے، کیونکہ یہ وہ سب کچھ جانتے تھے جو نور خود سے کہنے سے بھی ڈرتی تھی۔
اوائل بہار کے دن تھے جب حویلی کی فضا میں خوشگوار سی تبدیلی آئی۔ نور شاہ کی امید سے ہونے کی خبر نے بہت سے افسردہ دلوں کو پھر سے زندہ کر دیا، اور اسی خوشخبری نے نور کے دل میں خوش گمانیاں سی پیدا کر دی کہ شاید اسی خبر کی عوض ہی تیمور اپنی روش سے ہٹ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بلکہ اب بھی جب وہ رات گئے گھر میں داخل ہوتا تو شراب کے نشے میں دھت، دوسری عورتوں کی قربت کے خماری میں ڈوبا، اس کے اندر زمانوں کی تھکن اتار دیا کرتا تھا، اور تب فقط ایک ہی احساس اسے زندہ رہنے پہ مجبور کیا کرتا تھا، ایک ایسا احساس جسے اس نے حقیقت مجسم کے روپ میں دیکھا تک نہ تھا۔ گلالہ، میری تسبیح مجھے پکڑاؤ بچے، اور ایک کپ چائے پلا دو مجھے۔ عائزہ شاہ سے بولی تو اس کے چہرے پہ تذبذب کی کیفیت چھا گئی۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ جب تسبیح پکڑانے کے بعد بھی وہ چائے بنانے نہ گئی تو انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں آج تیمور سائی گھر ہیں؟ اس کے ہر فرق میں ایک بے بسی چھپی تھی جو عائزہ کو چیر گئی، اور پھر ان کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہو سکی کہ تیمور کے بدلے اتوار سب ہی نوٹ کر چکے تھے کہ اسے اب نور کے ممتا بھرے فربی وجود سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ فی الحال بڑی چچی سائیں، خیری آپی کدھر ہیں؟ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے لامیا اندر آتی ہوئی بولی، اور پھر بڑے آرام سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا گیا۔ بی جان کہہ رہی ہیں کہ ذوالنون کا کمرہ صاف کر دیں کیونکہ ان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے بی جان کا پیغام منوان انہیں سنایا۔ شاید کچن میں ہے، میں اسے کہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ نور آپی کدھر ہیں؟ وہ گلالہ سے مخاطب ہوئی۔ شاید کمرے میں ہے، کل اس کے امتحان شروع ہو رہے ہیں نا، گلالہ نے جواب دیا۔ اسی لمحے بڑی سی چادر اپنے گر لپیٹے نور آ گئی۔ میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی نور آپی، لامیا چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ بہزاد شاہ نے نفرت ہونے کے باوجود وہ ذوالنون کی طرح ان کے بچوں سے نفرت نہ رکھ سکی، بلکہ نور کے ساتھ اس کی وابستگی کچھ اور طرح کی تھی۔ خیریت؟ وہ آہستگی سے کہتے ہوئے صوفے پہ ٹک گئی۔ آپ کو اتنے دنوں سے دیکھا ہی نہیں تو آپ یاد آ رہی تھی، وہ سادگی سے بولی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ارے نور آپی، آپ کی گردن پہ یہ تل نما نشان کیسا ہے؟ لامیا نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی نور کو اچانک سے مخاطب کیا تو عائزہ اور گلالہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ شاید بچپن سے ہی ہے۔ اس کی سفید شفاف گردن پہ قدرے بائیں جانب براؤن رنگ میں ایک واضح سا تل نما نشان بنا تھا جو اکثر سب کی توجہ کھینچ لیا کرتا تھا۔ بہت اٹریکٹیو ہے، اسی جب چھوٹا تھا نا تو اس کے سیم اسی جگہ پہ بہت بڑا تل تھا جو کہ مہر ماما کو بہت پسند تھا، اور اسی تل کی وجہ سے اسی اور حسنی میں فرق معلوم ہوتا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز رن سی گئی، جبکہ مہر اور بچوں کے ذکر پہ وہ تینوں بھی افسردہ ہو گئے۔ او ہو، میں بھی کن باتوں میں لگ گئی، جا کے دیکھوں شہری آپی کو۔ وہ ماحول کی افسردگی کچھ بڑھنے لگی تو وہ سر پہ ہاتھ مارتی جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ اسی کے نام پہ آنکھوں میں الکورے لیتے جذبات کو چھپانے کے لیے وہ پلکیں مونتی سر صوفے کی پشت سے ٹکا گئی۔ تو یہ ہے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، اور اس کی جو تھرڈ ایپیسوڈ ہے امید ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج ہی دے دوں گی، تو آپ لوگ بس تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اس کو آپ لوگوں نے اب سن لیا ہوگا تو یقیناً میں آپ لوگوں کو تھوڑی ہی دیر بعد اس کا تھرڈ پارٹ بھی دے دوں گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی تھرڈ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔